اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ شاعر حسینیہ پر اور عزاداری کے فقہی مسائل پر ہماری گفتگو جاری ہے. دیگر عناوین دیگر آپ علماء سے تو سن ہی رہے ہیں اور مجھ طالب علم کے ذمے یہ لگایا گیا ہے کہ عزاداری کے فقہی مسائل پر گفتگو کی جائے. تو آج ایک دماغوں میں ایک سوال اٹھتا ہے مختلف شاعر حسینیہ کے سلسلے میں کہ یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے ایک ماتم جس کو آگ پر ماتم کہا جاتا ہے یا انگاروں پر چلنا، کیا اس کا فقہی حکم کیا ہے؟ ابھی آگے چل کر گفتگو میں تمام علماء اور مراجع اس میں موجودہ بھی ہوں گے اور سابقہ بھی ہوں گے، ان کے فقہی احکام بیان کیے جائیں گے، ان کے اختلاف فتاوی کو بھی ذکر کیا جائے گا. البتہ اگر کوئی واقعتاً اس مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس کو کچھ اصطلاحات کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اصطلاحات کو سمجھے بغیر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے سوشل میڈیا ہو یا عام گفتگو ہو، اس میں نوجوان اصطلاحات کو سمجھے بغیر، فتاوی کو سمجھے بغیر خود سے تبصرے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ تر وہ تبصرے غلط ہوتے ہیں. تو ان اصطلاحات کو سمجھ لیجئے. دیکھیے، پہلی تو چیز یہ ہے کہ شاعر کس کو کہتے ہیں. یہ پچھلی بار بھی ویسے بات آئی تھی. شاعر نشانیوں کو کہا جاتا ہے، شاعرہ نشانی کو کہا جاتا ہے. یہ سنگولر ہے، شاعر پلورل ہے. یعنی وہ علامات اور نشانیاں جس سے غم امام حسین کا اظہار ہوتا ہے، اسے شاعر حسینیہ کہتے ہیں. اچھا، ایک دوسری اصطلاح کو بھی سمجھنا چاہیے. اس کے بغیر فقہی مسائل کو اس ضمن میں سمجھنا بہت مشکل ہے، اور وہ ہے جزا. جزا کس کو کہتے ہیں؟ میں زیادہ عین نہیں نکال سکوں گا گفتگو میں تیز رفتاری کے ساتھ، تو اس کو عام طور پہ جزا پڑھیں گے. اس کو وہ یہ ہے کہ عام طور پر کسی بھی غم کے اظہار میں جب بہت زیادہ انسان بے خود ہو جاتا ہے کسی غم میں، تو اس کی بےتابی اس غم کی، اس کی بے چینی اس غم کی، وہ کچھ طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، عام طور پر کسی کے گھر میں اچانک سے کوئی ناگہانی موت آ جائے، انسان اپنے بالوں کو نوچنے لگتا ہے، بعض اوقات سینے پہ ہاتھ مارنے لگتا ہے، اور کبھی کوئی شخص ہو سکتا ہے دیوار سے سر ٹکرا دے. کچھ ایسی بےتابی کا اظہار ہوتا ہے. فقط آنسو بہنا غم میں وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جزا کہتے ہیں بہت زیادہ بےتابی اور غم کے جذبات کا ایسا اظہار کرنا، وہ جزا کہلاتا ہے، کہ جس میں بالکل بے خود ہو جائے، کچھ ایسے افعال اس سے سرزد ہوں، لباس کو اپنے گریبان کو پھاڑ لے، گریبان چاک کر لے، اس طرح کی چیزوں کو. یہ سمجھ لیجئے کہ بار بار جب میں گفتگو آئے گی تو اور احادیث کے اندر بھی اس کا تذکر آئے تو آپ کے دماغ میں رہے کہ اس سے کیا بات مقصود ہے بتانی. تیسری ایک اور اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں مواسات یا مواسات. مواسات کہتے ہیں ہمدردی کے جذبے کو. جیسے ابھی آگے چل کر بھی ذکر ہوگا کہ امام کیونکہ عاشورے کے روز پیاسے رہے، تو ہم بھی بھوکے پیاسے رہ کر اپنے جذبات کا، ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. اب اس کی کچھ مثالیں آگے چل کر گفتگو میں آئیں گی. تو یہ بھی کہیں اگر آئے تو آپ کے دماغ میں رہے گی. تھوڑا سا 5 منٹ کا ایک ذرا خشک قسم کی میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر ذرا بات سمجھ میں آنے لگے گی. اصطلاحات کو سمجھ لیجئے. پہلے ہمدردی کے جذبات کا اظہار. آپ کی کسی سہیلی کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ صبح سے شام تک اس کے ساتھ رہتی ہیں، وہ اس نے بھی کھایا پیا نہیں ہے، آپ بھی اس دوران کچھ کھاتی پیتی نہیں ہیں، یہ آپ نے اس سے مواسات کا اظہار کیا. اس کو کہتے ہیں مواسات، ہمدردی کے جذبات کا اظہار. اچھا، اگر آپ ویسے دیکھیں فقہی مسائل کو، وہ تو ابھی گفتگو آگے آئے گی. یعنی اہل بیت سے اگر مواسات کی نیت سے کوئی عمل کیا جائے تو علماء اس کو باعث ثواب سمجھتے ہیں.
جیسے یہی فاقہ کرنا، روزے عاشور، یہ ان سے مواسات کا اظہار۔ ابھی اس کی کچھ اور مظاہر اور مثالیں گفتگو میں آگے چل کر آئیں گی۔ اچھا، اگر عام حالات میں اگر آپ دیکھیں گے آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل کا پیج ہے، کسی بھی عام شخص کی موت کے اوپر کیا احکام ہیں، جیسے 641 سے اس میں کہ کسی کی موت پر انسان کے لیے احتیاط کی بنا پر جائز نہیں کہ اپنے چہرے اور بدن کو زخمی کرے، اپنے بالوں کو نوچے۔ ہاں، البتہ سر اور چہرے کا پیٹنا جائز ہے، لیکن کیا ہے، کسی بھی شخص کو عام کسی شخص کی موت کے اوپر اموات کے احکام کے اندر آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے۔ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی اور کی موت پر گریبان چاک کرنا احتیاط کی بنا پر جائز نہیں، اور احتیاط مستحب ہے کہ باپ اور بھائی کی موت پر بھی گریبان چاک نہ کی جائے۔ عام اموات کا حکم۔ اگر عورت میت کے سوگ میں اپنے چہرے کو زخمی کر کے خون آلود کرے یا بالون نوچے تو احتیاط کی بنا پر اس کا کفارہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا 10 مسکین فقیروں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنائے۔ اور اگر مرد اپنی بیوی یا بیٹے کی موت پر اپنا گریبان یا لباس پھاڑے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ کفارہ دے۔ اور اگلا مسئلہ ہے کہ احتیاطی مستحب یہ ہے کہ میت پر روتے وقت آواز کو معمول سے زیادہ بلند نہ کیا جائے، یعنی بہت زیادہ انسان جو اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ عام اموات کا حکم ہے، یہ عام اموات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ عام طور پر انٹرنیٹ پر، فیس بک پر اکثر اپنے اور غیر بھی کچھ ایسی احادیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں پیغمبر کی اور ائمہ اطہار کی کچھ روایتیں ہیں جس میں ان کاموں کو منع کیا گیا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں باتیں، وہ اس وجہ سے ہیں، البتہ بھی میں اس کی سند کے اوپر بحث نہیں کر رہا، لیکن بہرحال وہ عام اموات کے سلسلے میں، عام اموات۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر ابھی پیش کی گئی ہیں آپ کے سامنے، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اچھا، ابھی اس سے پہلے آپ نے جزا کی تعریف کیا سنی تھی کہ ایسی بےتابی کا اظہار، غم کے جذبات، بال نوچنا، چہرے پر تماچے مارنا، سینے پر ہاتھ مارنا، دیوار سے مثلا سر ٹکرا لینا، اس طرح کی جتنے بھی امور ہوتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ہر بکا اور جزا مکروہ ہے، کہ انسان کسی کی بھی موت کے سلسلے میں وہ اس طرح سے جزا کو فرض کرے، سوائے بکا اور جزا امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کیونکہ اگر اس میں جزا کا اظہار کرے گا تو یہ اللہ کی طرف سے باعث اجر و ثواب ہوگا، یعنی یہ باقاعدہ امام کی اس سلسلے میں حدیث ہے۔ تو علماء نے یہ جو جزا کی جو کیفیات ہیں، یہ عام لوگوں کی اموات کے سلسلے میں تو ان کو مکروہ سمجھا گیا ہے یا بعض حالات میں حرام سمجھا گیا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں امام حسین علیہ السلام کے لیے ایکسیپشن ہے، استثناء ہیں، وہاں پر ان چیزوں کی اجازت ہے، عام لوگوں میں ان کا اس انداز سے اجازت نہیں جو آپ نے مسائل فقہ میں آغا سیستانی کے سنا۔ اچھا، ایک چیز اور، تو یہ جزا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہے؟ اس طرح کی چیزوں سے، اس انداز سے بےتابی کا اظہار کرنا یہ اور کسی پر جائز نہیں۔ اچھا، کون کون سی چیزیں جزا میں شامل ہیں یہ ہمیں علماء اور مجتہدین سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم یہ فلاں عمل جو کر رہے ہیں کیا یہ جزا میں آتا ہے؟ مثلا کیا ابھی آگے چل کر آئے گا، کیا یہ آگ پہ چلنا جزا میں آئے گا؟ کیا مثلا قمع زنی جزا میں آئے گی؟ کیا یہ مثلا دیوار سے سر کو ٹکرانا جزا میں آئے گا؟ تو یہ ہمیں مراجع سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ دیکھ کے بتائیں، یعنی اپنے علم سے بتائیں ہمیں کہ یہ ہماری ذمہ داری اس میں کیا ہے۔ یہ ابھی میں کچھ ایک بیس بناتا جا رہا ہوں، ابھی آگے چل کر بات آئے گی۔ اچھا، اب ایک مسئلہ اس میں اور ہے کہ جو شعائر حسینیہ ہیں، یعنی جو نشانیاں ہیں، شعائر حسینیہ اور یہ جو نشانیاں ہیں، ان کی دو اقسام ہیں۔ شاعر حسینی کی دو اقسام ہیں، ایک مستحب ہے اور کچھ مباح ہیں، یعنی بہت سے شاعر حسینیہ مستحب ہیں اور کچھ مباح کے حکم میں ہیں۔ اچھا، بعض مستحب ہیں، بعض مباح ہیں۔ دیکھیے، ہر شاعرہ کا، ہر شاعر حسینی کا مستحب ہونا ضروری نہیں ہے، یہ مباح بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کہیں یہ لکھا ہوا نظر آئے کسی مجتہد کی کتاب میں، کسی مجتہد کے فتوے میں
کہ اس چیز کا شاعر حسینیہ ہونا شامل نہیں، تو اب وہ عموماً اس کے مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، ابھی آگے چل کر اس کی بھی وضاحت آئے گی. یہ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ ضروری نہیں کہ ہر شاعر حسینیہ مستحب ہو، مباح بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض شاعر جو ہیں وہ جز کے عنوان میں داخل ہو کر مستحب کے حکم میں شامل نہیں ہوتے. یعنی ہم اسے جو حدیث کے اندر جز آیا ہے اس کے اندر شامل نہیں، مستحب کے حکم میں نہیں ہے لیکن مباح کے حکم میں. اچھا، پھر اس کے بعد ایک چیز اور سمجھ لیجئے بس اس کے بعد ہماری گفتگو، تاکہ آپ اس خشک گفتگو سے نکل جائیں. اگر کوئی مجتہد یہ کہے کہ یہ چیز جز کے عنوان سے ہونا مستحب ہونا ثابت نہیں، تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ جز کے عنوان سے، تو اگر یہ جز کے عنوان میں داخل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستحب قرار پائے گی. اگر مجتہد کہے کہ نہیں یہ جز میں نہیں آتا، یعنی جو حدیث کے اندر جو لفظ جز آیا ہے اس کے اندر شامل نہیں، ورنہ یہ جو ہے نا مستحب قرار پا جائے گی، تو یہ اس کے معنی کہ مستحب نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے، یعنی وہ شاعرہ یا شاعر مباح ہیں. یہ تھوڑی سی بحث ٹیکنیکل ہو رہی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ اس کے بغیر یہ چیز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. مثلا آیت اللہ خوئی سے ایک چیز پوچھی گئی، لیکن وہ کیا ہے کہ ممکن ہے جز کے عنوان سے مستحب نہ ہو، لیکن مواسات ہمدردی کے عنوان سے اگر اس کو کیا جائے تو وہ باعث اجر و ثواب بن جائے. اس کے بہت سے مظاہر فتاوی کے اندر موجود ہیں کہ جز کے عنوان سے مستحب نہیں ہے، لیکن مواسات کے عنوان سے، ہمدردی کے عنوان سے، جیسے میں نے کہا کہ آپ بھی اس کے ساتھ بھوکی پیاسی رہیں، اس نے کھانا نہیں کھایا تو آپ نے بھی ہمدردی میں اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، یہ مواسات وہ اس عنوان سے ہو سکتا ہے کہ عمل باعث اجر و ثواب بن جائے. جیسے آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سر پر قمع وغیرہ لگایا جاتا ہے، ویسے ہمیں جو قمع زنی گفتگو ہوئی تھی تو اس کے اندر ہم نے اس کی تفصیل بیان کی تھی، لیکن ابھی صرف اپنی اس بات کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل کوئی ہمارے پاس نص ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پہ مستحب ہونے کا حکم لگائیں، لیکن بعید نہیں ہے کہ اگر خالص نیت سے اہل بیت سے ہمدردی کی بنا پر اس عمل کو کیا جائے تو یہ باعث اجر و ثواب اللہ کی طرف سے اس سلسلے میں اجر و ثواب ملے. یعنی یہاں پہ انہوں نے فتوے میں کیا مواسات کا لفظ استعمال کیا. ہمدردی کے اندر اگر ایسا کریں گے تو ہمدردی کے عنوان سے ثواب ملے گا، لیکن جز کے عنوان میں داخل نہیں کہ ہم الگ سے اس کو مستحب قرار دیں کہ یہ عمل کرنا مستحب. تو یہ خاص طور پر یہ آپ نے دیکھا کہ یہ مواسات کے الگ معنی ہیں، جز کے الگ معنی ہیں، کبھی شاعر حسینی مستحب ہوتے ہیں، کبھی مباح ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ جو مواسات کا لفظ آیا ہے ہمدردی کی بنا پر، اس کی بہت ساری روایات بھی. ابھی ہم سندوں کے اعتبار سے اس پہ بات نہیں کر رہے، لیکن بہت سے علماء مرسل اور ضعیف روایتوں کو بھی جو ہے اس میں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بھی مواسات کے عنوان کو وہ ثابت کرتے ہیں. مثلا حضرت آدم حضرت حوا کی تلاش میں تھے بہار میں جو روایت، اور کربلا سے ان کا گزر ہوا تو وہ بہت غمگین ہوئے اور بغیر کسی وجہ کے ان کا دل دکھی ہوا. امام حسین کی جائے شہادت پر وہ گر پڑے، ان کے پاؤں سے خون جاری ہوا. آسمان کی طرف سر اٹھا کر حضرت آدم نے عرض کیا، پروردگارا کیا مجھ سے کوئی معصیت سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے مجھ پر عتاب ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی پوری زمین کا طواف کیا، مجھے ایسی تکلیف کہیں بھی نہیں ہوئی جو مجھے یہاں اس زمین پر ہوئی ہے. خدا نے فرمایا، آدم تجھ سے کوئی معصیت نہیں ہوئی، لیکن اس سرزمین پر تیرا بیٹا حسین مارا جائے گا، تیرا خون ان کے خون کے مواسات اور موافقت کی وجہ سے جاری ہوا ہے. حضرت آدم نے امام حسین کے قاتل یزید پر 4 مرتبہ لعنت کی، پھر چند قدم جبل عرفات کی طرف چلے اور وہاں حضرت حوا کو پایا بہار میں. مواسات، ان سے ہمدردی یا ان کا اظہار اپنے اس عمل کے، ان کا خون بہا تو حضرت آدم کا خون بھی وہاں پر بہا. اسی طرح سے بہار میں حضرت ابراہیم زمین کربلا سے گزرے تو وہ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ گھوڑے سے گر پڑے، سر زخمی ہوا، خون جاری ہوا. ابراہیم استغفار میں مشغول ہوئے اور عرض کیا، بار الہ کیا مجھ سے کوئی تقصیر سرزد ہو گئی؟ جبریل نازل ہوا اور کہا، آپ سے کوئی تقصیر نہیں ہوئی، لیکن اس سرزمین پر آخری نبی کا نواسہ اور آخری وصی کا بیٹا شہید ہوگا، پس آپ کا خون ان کے خون کے مواسات و موافقت میں جاری ہوا ہے. یہاں پر بھی وہی لفظ مواسات.
حضرت موسیٰ یوشع بن نون کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، زمین کربلا پر پہنچے تو آپ کی نالین مبارک پارا پارا ہو گئی اور خاردار کانٹا پاؤں میں داخل ہوا، پاؤں سے خون جاری ہوا۔ موسیٰ نے عرض کی، بار الہ کیا مجھ سے کوئی نامطلوب امر سرزد ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ یہاں حسین شہید ہوں گے، یہاں ان کا خون بہایا جائے گا، پس تمہارا خون ان کے خون کی موافقت کی وجہ سے جاری ہوا، یعنی وہی مواسات۔ اور ایک اور روایت جس پر انشاءاللہ ہماری ایک گفتگو پوری آئے گی، اور وہ کافی اس پر علماء کی بحثیں ہیں، اس کی آتھینٹسٹی پر بھی اور اس کے کلام کے اوپر بھی، اور بہت ساری مباحث ہیں۔ فی الحال ان مباحث کو قطع نظر کرتے ہوئے تقریباً 18-20 علماء کے فتوے تو میری نگاہوں سے گزرے جس میں انہوں نے اس روایت کو معتبر قرار دیا، اور اکثر نے معتبر نہیں بھی قرار دیا، لیکن پھر بھی اس روایت کو لایا جاتا ہے تفصیل اپنے مقام پر کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی نظر کوفے پہ اپنے بھائی امام حسین کے سر اقدس پر پڑی تو اپنی پیشانی کو چوبے محمل پر مارا اور پیشانی مبارک سے خون جاری ہوا۔ تو بہت سی کتابوں کے اندر یہ والی روایت ہے، تو اسی کو کہتے ہیں مواسات و موافقت۔ ان کے ساتھ ہوا تو ہم بھی اپنا کچھ اپنے جسم کو ایسا نقصان پہنچا کر، خراش ڈال کر، یا کسی بھی طرح سے ان کے احساس کریں کہ واقعتاً وہ کتنی مصیبت میں ان لوگوں نے اس وقت کو جو ہے وہ گزارا ہے۔ اس کو مواسات اور موافقت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں آیت اللہ سیستانی کے بھی شاعر حسینیہ سوال و جواب جو ان کی ویب سائٹ پر ہے کہ محرم میں عاشورے کے روز خواتین اپنے بالوں کو نوچتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس پر کوئی کفارہ ہے؟ جواب، ایسا کرنا جائز ہے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ ابھی آپ نے عام اموات کے احکام میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں وہاں پر انہوں نے کفارے کو بھی ذکر کیا تھا، لیکن وہ عام اموات کا حکم تھا، وہ امام حسین کے سلسلے میں نہیں تھا۔ امام حسین کے سلسلے میں ایکسیپشن ہے کہ وہاں پر اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ بھی ان کی ویب سائٹ ہی کا مسئلہ ہے کہ عورت اگر اپنے بالوں کو توڑتی اور اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ تماچے مارتی ہے عزائے حسینی میں تو کیا جائز ہے؟ جواب، جائز ہے۔ تو چہرے کے اوپر تماچے مارنا یہ بالکل عزائے امام، یہ بھی جز کے اندر آتا ہے، یہ جز کے مظاہر ہیں، یعنی بیتابی کے اندر اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ مارنا عرب عورتوں کے اندر یہ کافی رائج ہے۔ اور خود مراجع عظام، اگر آپ آیت اللہ صافیہ گلپائگانی کی اکثر ویڈیوز کو دیکھیں مجالس کی، تو اپنے چہرے کو، اپنے ماتھے کو پیٹتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ اتنا رائج نہیں ہے، لیکن عرب دنیا میں، ایرانیوں میں یہ چیز رائج ہے۔ تو یہ تمام جز کے مظاہر، تماچے مارنا، اپنے بال کو توڑنا، اور یہ جو چہرے پر تماچے مارنا ہے، بلکہ ہمارے علماء نے تو یہ کہا ہے کہ سینے پر ہاتھ مارنا، جو کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے، اس سے کہیں زیادہ روایات کے اندر جو چیز آئی ہے وہ چہرے پر تماچے مارنے کے سلسلے میں آئی۔ تو جب بھی عرب دنیا میں، ایران میں چہرے پر تماچے مارنے کا بھی، اور یہ روایات کے اندر بھی تذکرہ آیا۔ اکثر ہمارے غیر شیعہ بھائی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو، یہ مارنا پیٹنا یہ تو جائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم ان کو پھر دکھاتے ہیں مسند احمد ابن حنبل کی بھی روایت، جس میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا جب وصال ہوا میں نے ان کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھا اور خود عورتوں کے ساتھ مل کر رونے لگی اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی۔ یہاں انہوں نے چہرے پر ہاتھ مارنا کا لکھا ہے، اور اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ میں ہے، جو انہی کی کتاب ہے، کہ رسول نے میری گود میں وفات پائی، پھر میں نے آپ کے سر کو تکیے پر رکھ دیا اور میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر منہ پر تماچے مارنے لگی۔ یہ خود حضرت عائشہ کا بیان ہے، تو منہ پر تماچے مارنا۔ اور اسی طرح سے کنز العمال میں بھی ہے کہ جب خالد ابن ولید انتقال کر گئے یا مارے گئے تو بنی مغیرہ کی عورتوں نے 7 روز تک ماتم کیا اور اپنے سینے پیٹے، گریبان چاک کیے، کھانا پینا بھی چلتا رہا۔ اور اس تمام چیزوں کو، یہ جو سینہ کو بھی اور نوح خوانی اور یہ ماتم وغیرہ ہوتا رہا 7 دنوں تک، اس کو حضرت عمر نے بالکل منع نہیں کیا۔
تو بہت ساری روایات اس سلسلے میں ہیں کہ جذب کے یہ مظاہر یہ دوسروں کے سامنے بھی آپ پیش کر سکتے ہیں کہ چہرے پر تماچے مارنا. اب چہرے پر جب تماچے مار سکتا ہے تو غم کے جذبات میں انسان سینے پر بھی ہاتھ مار سکتا ہے, تو سینے کا ماتم بھی جو ہے وہ اس سے ان چیزوں سے ثابت ہوا ہے. اچھا, تو اس لحاظ سے جذب کے مظاہر کے اندر سینے کے اوپر یعنی ہم جو ہاتھ کا ماتم کرتے ہیں یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے اور جائز ہے. اور اسی طرح سے گریبان چاک کرنا یہ بھی روایت میں آیا ہے, اور باقاعدہ آیت اللہ سیستانی نے بھی اس کا فتویٰ دیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر انسان غم کے جذبات میں عزائے امام کے اندر اپنے گریبان کو چاک کر لے تو اس کے اوپر نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی یہ حرام کام ہے, اور یہ کام بالکل جائز ہے. اسی طرح سے اور اس گریبان چاک کرنے کے متعلق آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی فتویٰ ہے, انہوں نے بھی کہا کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں. یہ ان کے فتوے کا ایک پکچر شاٹ ہے. اچھا, اسی طرح سے سر پر ہاتھ مارنا, زور زور سے سر پر ہاتھ مارنا, یہ سب بھی اس میں اجازت ہے. رانوں کو پیٹنا یا بہت زیادہ رونا اور اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کرنا, اور روایات کے اندر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہا ہے کہ ایسی بلند آوازوں کے اوپر پروردگار اپنی رحمت نازل کرے جو امام حسین کے غم میں بلند آواز سے گریا کرتے. ایسی آوازوں کے لیے جو بلند آواز سے گریا کر. ورحم تلکا سرخۃ التی کانت لنا, سرخہ کہتے ہیں بہت ہی بلند آواز, ایسی آوازوں کے اوپر امام نے رحمت نازل کرنے کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے. تو اب یہ تمام چیزیں آپ نے سنی, اب یہ دماغ میں آتا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو تمام چیزیں ہیں کہ جزا کے عنوان میں یہ چیزیں داخل ہیں جو بھی آپ نے سنی, لیکن یہ کیا آنکھ پر چلنا یہ بھی جزا کے عنوان میں آتا ہے یا نہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے ویسے اگر آپ فتاوے پڑھیں اس میں المشی علی الجمر یعنی انگاروں کے اوپر جو ہے وہ چلنا, آنکھ پر چلنا, اقتحام النار, المشی علی النار, اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں. تو اچھا, اب جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ قامہ زنی کے سلسلے میں علماء کے بہت سے گروہ ہیں, اسی طرح سے آنکھ پر ماتم کے سلسلے میں بھی علماء کے الگ الگ گروہ ہیں. بعض علماء حرام کہتے ہیں, ابھی ان کے بھی نام اور فتاوے ذکر کرتا ہوں. بعض مستحب کہتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ عمل جائز ہے. اچھا, اور بعض کہتے ہیں کہ جزا کے عنوان میں تو شامل نہیں ہے لیکن مواسات کے لحاظ سے باعث اجر و ثواب ہے. کچھ جو ہیں علماء کچھ شرطوں کے ساتھ جائز کہتے ہیں. اب جو شرطیں بھی اس کے اندر, خاص طور پر ایک جو شرط ہے وہ ہے تشخیص موضوع والی شرط, یعنی کہ اس سے اگر مذہب کی توہین ہو رہی ہے تو حرام ہے. تو اب یہ ان شرطوں کی بھی تشخیص جو ہے مکلف خود کرے, اور اگر کوئی شخص تشخیص کر لے کوئی بھی چیز, مثلا وہ تشخیص کر لے کہ نہیں اس میں کوئی توہین مذہب نہیں, اب یہ اپنی رائے کو مسلط نہیں کر سکتا ان افراد کے اوپر جو اس کو مثلا توہین سمجھ رہے ہیں. نہیں, تم نے تشخیص کر لی کہ نہیں ہے, تمہاری مرضی, تم انجام دو اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق, لیکن اپنی رائے کسی پر تھوپو نہیں. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے اگر یہ تشخیص کر لی کہ میری تشخیص میں تو بھائی اس سے توہین مذہب ہوتی ہے, اب وہ مثلا چلا جائے اور ایک صاحب کے متعلق سنا تھا کہ بالٹی لے کے انہوں نے پانی ڈال کے آگ بجھانا شروع کر دی, تو پھر ایک ہنگامہ ہو گیا تھا اس جگہ پر, فساد اگر کوئی شخص اس طرح سے پیدا کرنا شروع کر دے تو اب کیا ہوگا, یہ اپنی رائے کو تھوپنا ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے توہین مذہب, آپ کے نزدیک ثابت ہے, آپ اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتے. تو اور فتاوے کو بھی دیکھیے اس سلسلے میں سمجھنا بڑا ٹیکنیکل ہے, آگے چل کر آپ جیسے کہ ابھی آپ سنیں گی, یہاں ہر بچہ ہر نوجوان جو ہے بغیر مسائل کو سمجھے اور ایک فیس بک پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے
ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، تلخ کلامی، کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو جاہل کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو وحشی کہہ رہا ہے، تو کوئی کسی کو دشمن اہل بیت کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ ایک چیز کیا ہے، یہ صرف جہالت کی وجہ سے چیزیں پیدا ہوئی ہیں. یہاں پہ اس قسم کے مسئلوں کو چھیڑنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور مومنین میں افتراق اور اختلاف جس سے پیدا ہو وہ چیز کرنا، یہ جائز نہیں. اچھا، اب کیا یہ آگ پر ماتم کیا یہ شاعر حسینی میں ہے؟ دیکھیے، آیت اللہ فاضل لنکرانی کی جو کتاب شاعر حسینیہ ہے، اس میں بہت سارے، اور ہر علماء میں سے تقریباً سبھی شاعر حسینیہ کے اوپر اپنے اپنے جو ہے وہ فتاوی وغیرہ دیتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ کسی جگہ پر یہ عمل کسی علاقے میں شاعر رسومات اور شاعر حسینیہ میں شامل ہو اور دوسرے علاقے میں شمار نہ ہو. کسی جگہ یعنی یہ غم و حزن کی علامت سمجھی جاتی ہو اور کسی جگہ نہ سمجھی جاتی ہو. باقاعدہ آیت اللہ فاضل لنکرانی نے ان کا وہ پورشن میں نے آپ کو دکھایا، کہہ رہے ہیں کہ یہ زمان و مکان کے اعتبار سے مسئلہ مختلف ہو سکتا ہے. فمثلا الدخول فی النار، یعنی آگ کے اندر داخل ہونا یا آگ کا ماتم کرنا، ممکن ہے کسی جگہ پر یہ عمل شاعر میں سے شمار ہو کسی جگہ پر، اور ممکن ہے کسی اور دوسرے علاقے میں نہ ہو. تو یہ بہت زیادہ فرق کرتا ہے، اور اس کا خیال ہمیشہ کرنا چاہیے کہ آپ کس جگہ کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک حکم اس کا نہیں بنایا جا سکتا، سوائے اس کے کہ وہ مراجع جو کلی طور پر حرام ہر جگہ قرار دیتے ہیں وہ تو ان کے مقلد نہیں کر سکتے. لیکن جن علماء نے بھی توہین مذہب ہونے کی شرط لگائی ہے، وہ اپنے اپنے علاقے اور زمانے کے اعتبار سے دیکھیں کہ کہاں پر اس عمل کو کرنے سے اگر کوئی مذہب کی توہین ہو رہی ہے تو نہیں کر سکتے، اور اگر ثابت ہے کہ مذہب کی یہاں پر کوئی توہین نہیں، ہمیشہ سے ہوتا ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس جگہ اس کا عمل کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو انہوں نے خود کہا ہے کہ ممکن ہے ایک جگہ پر شاعر حسینیہ میں شمار ہو اور دوسرے علاقے میں نہ ہو. اچھا، اب کچھ اس مسئلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ کیا اس کو جزء کے عنوان میں یا مصادیق میں شامل کریں گے یا نہیں. تو کچھ علماء کہتے ہیں جی ہاں، یہ جزء کے عنوان میں شامل ہے اور اس لحاظ سے مستحب بھی ہے کرنا، ابھی آگے چل کے فتویٰ آئیں گے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جزء میں ہونا ثابت نہیں ہے اس کا، یعنی جو روایت میں لفظ جزء آیا ہے جس میں اجازت ملی اس میں شامل نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے مستحب ہونے کا اس لحاظ سے حکم نہیں لگایا جا سکتا. اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ عمل مباح ہے، جائز ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے کے اندر، بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں ہو سکتا ہے کسی علاقے کے اندر یہ عمل توہین مذہب کا باعث ہو اور کسی علاقے میں مذہب تقویت مذہب کا باعث ہو. یہ والا مسئلہ، کسی علاقے میں تقویت مذہب یعنی مومنین کی مذہب کی تقویت، اس سے یہ بھی مراد ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ورنہ اس علاقے کے اندر اگر ہم کچھ شاعر کو ہٹا لیں تو وہاں مومنین کا ایمان کمزور پڑ جائے گا، ان میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں رہے گا، یا وہ کسی رسم عزا سے دین سے منسلک اور جڑے ہوئے ہیں اور آپ اس رسم عزا کو اچانک سے ان کے درمیان ختم کر دیں تو وہ ڈیزالو ہو جائیں. جیسے کہ نجف سے ایک عالم یہاں پر آئے ہوئے تھے ہمارے مدرسے میں بھی، تو انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ ان کا آیت اللہ اسحاق فیاض کے پاس کافی آنا جانا ہے. تو انہوں نے باقاعدہ آیت اللہ اسحاق فیاض سے بھی، میں اس کی بحث نہیں کر رہا، اس میں مراجع میں اختلاف ہے، لیکن ان سے ویسے ہی کہا کہ کچھ رسومات ہمارے یہاں بہت زیادہ یہاں پر اس طرح سے رائج ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزوں کا نام لیا انہوں نے، قامہ زنی وغیرہ اور سب، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے اس سے قطع نظر ہو کے اس کے فقہی مسئلہ کہا کہ دیکھو کہ پاکستان کے اندر آپ شیعوں کا کوئی علمی تشخص نہیں، وہاں پر ایک لحاظ سے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ علم وہاں پر ہے نہیں، یعنی اس تمام عوام کو اگر دیکھا جائے وہاں پر سب لوگ انہی مراسم کے ذریعے، مراسم عزا کے ذریعے دین سے اٹیچڈ ہیں. اگر آپ ان مراسم کو درمیان سے نکال دیں گے تو چند سالوں کے اندر آپ بالکل گمنام اور لاپتہ ان کے درمیان ہو جائیں گے. تو ان مراسم کے ذریعے ان کو زندہ رکھا جائے، لوگوں کو اٹیچ رکھا جائے، اس کی ایک ہیبت ہے. جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے دلوں پر بھی ان مراسم عزا کی ایک ہیبت ہے. یہ واقعتاً کچھ میرے غیر شیعہ دوستوں نے زمانے طالب علمی میں کہا تھا کہ ہمارے دل پہ ایک ہیبت سی ایک ہوتی ہے 9-10 محرم کے روز، ایک عجیب سا ہمارے. تو بہرحال ایک ان کے اندر یہ چیز ہے. اگر یہ بہت سے مراسم عزا جو ذرا آپ کو بہت انٹینس قسم کی بھی لگتی ہیں، یہ اگر نکال لی جائیں گی، ذرا ان میں شدت نظر آتی ہے آپ کو،
تو یہ اتنی شدت کے ساتھ لوگوں کو دین سے اٹیچ بھی کیے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے شیعوں کو. تو ہمیشہ بہت ساری چیزوں کے اندر غیروں کی نگاہ کا اتنا خیال نہیں کیا جائے گا اور اپنے افراد کا بھی دیکھا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ان مراسم سے اٹیچ ہیں، وہ مراسم ہم نے بیچ سے نکال لی تو یہ لوگ بالکل، کیونکہ بہت سے لوگ صرف آتے ہی ان مراسم سے اٹریکٹ ہو کے ہیں، وہ آپ کے کسی درس میں نہیں آتے، کبھی مسجد نہیں آتے، کبھی کسی اصالے ثواب کی مجلس میں نہیں آتے. اب کس ذریعے، کون سا ایسا ذریعہ ہو کہ ان کو دین سے اٹیچ رکھا جائے؟ یہ مراسم ہیں جو ان کو اٹیچ رکھے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انہی کو جو کہا جاتا ہے کہ یہ تعصی اہل بیت، مواسات اہل بیت، یا علماء نے بہت سو نے اس میں کہا ہے کہ یہ عاشورے کے بھی آداب کے اندر سے جیسے ایک چیز جو شمار کی جاتی ہے کہ انسان کھائے پیے نہیں اور بھوکا پیاسا رہے. تو یہ سب مواسات کا ایک اظہار ہے اہل بیت کے ساتھ. اسی طریقے سے جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب اپنے گریبان، عاشورے کے روز مردوں کا حکم ہے کہ اپنے گریبان کو مثلا کھولے رہیں اور اپنے بالوں کو نہ بنائیں، جو اس کے آداب میں سے ہی کیا ہے، وہی تعصی اور وہی مواسات کے عنوان سے. اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو زنجیریں وغیرہ پہنا کے خاندان اہل بیت کی خواتین کو لے جایا گیا تھا، یا رسیاں جو ہے ان کے باندھی گئی تھی. تو بہت سے علاقوں کے اندر ویسے ہی رسم کے طور پر ان کی تعصی میں اب کہا جائے کہ بھئی ان کو کیا گیا تھا، نہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں کیوں باندھی؟ نہیں، یہ ان کے اوپر کون کون سے مظالم ہوئے اس کے لحاظ سے ایک اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ ظلم ان کے اوپر ہوا تھا. تو اس کو بھی مواسات اور تعصی کے عنوان سے کہا جاتا ہے. اور بہت سے لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. ہمارا ویسے اس کے موضوع پر پیچھے جو لیکچرز ہوئے ہیں پچھلے سال، اس میں اس موضوع پر بھی گفتگو ہوئی تھی، اور وہ یہی تھا کہ ہاتھوں میں مثلا کلاوے پہننا یا ہتھ کڑی پہننا یا کڑیاں وغیرہ پہننا، تو اس پہ بھی علماء کے فتوے ہیں کہ اگر کڑی کو اس نیت سے پہنا جائے، حافظ بشیر فرماتے ہیں کہ امام نے حکم دیا تو یہ حرام ہے، امام نے تو حکم نہیں دیا، لیکن اگر اس نیت سے پہنے کہ امام کی قید کو ہم نہ بھولیں تو یہ باعث ثواب ہے. اس سے بار بار ہمارے دماغ میں امام کی قید یاد آتی. اب کوئی اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دے، آج کل بہت اس کے اوپر ہو رہا ہے، ان مراسم کے اوپر بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ مباح اور جائز چیزیں ہیں، مراجع نے بھی جائز کہا. خود آقا سیستانی سے پوچھا گیا تھا کہ جناب پاکستان اور انڈیا میں اس طرح سے یہ چینز پہنی جاتی ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑی یا کڑا کہا جاتا ہے امام سجاد کی، اس میں یاد میں، اور کچھ تھریڈز پہنے جاتے ہیں جنہیں کلاوہ کہا جاتا ہے ان کی یاد میں، کہ اسیران کربلا کو اس طرح سے ان کے گلے میں یہ چیزیں ڈالی گئی تھیں، رسیاں وغیرہ. تو ظاہر ہے کہ میں معلوم ہے کہ یہ مباح کام ہے، لیکن اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کی یاد کو قائم کیا جائے. تو کیا یہ چیزیں کرنی جائز ہیں یا ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ جبکہ ان سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو پہننے سے کہ ہم شہداء اور اسیران کربلا سے اپنے آپ کو کلوز محسوس کرتے ہیں. تو وہاں سے ان کا یہ جواب ہے کہ یہ بالکل کام جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. اور ابھی میں اس میں شامل نہیں کر سکا، ریسنٹلی ایک فتویٰ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی ہمیں موصول ہوا ہے، اس میں بھی انہوں نے 2 شرطیں لگائیں، لیکن وہ 2 شرطیں پوری ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ تو سب اس لحاظ سے انہوں نے بھی اس کو جائز قرار دیا. تو بہرحال وہ انشاءاللہ کسی اور اس میں پیش کر دوں گا. اب اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کے اندر اس کو شامل کر سکتے، لیکن بہرحال ان کا بھی تو کسی بھی عالم سے پوچھیں گے وہ کہے گا کوئی حرج نہیں، پہن سکتے. تو یہ ان کی تعصی کے اندر کہ ہم ان کی ń چیزوں کو بھولے نہیں، ان کو مختلف طریقوں سے یاد کرتے رہیں، ان کے مظالم کی یاد کرتے رہیں. اسی طرح سے آئمہ یہ جو خاندان اہل بیت کے لوگ تھے ان کو باقاعدہ زد و کوب کیا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے، ان کے کانوں سے جو ہے بالیاں چھینی گئیں، کتنے مظالم ہوئے تھے، ان کے جسم پر کتنی خراشیں آئیں. تو اس لحاظ سے جسم پر اگر کوئی اپنی خراش ڈال لے، اپنے بالوں کو نوچے توڑے، تو اس کے اوپر نہ تو کوئی کفارہ ہے. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر اپنے ہم اس کے اظہار کے طور پر اگر ان کے جسم پر خراشیں آئی تھی نا، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، نیل تک پڑ گئے، تو ہم بھی اپنی کمر پہ مثلاً یہ چینز اگر مارتے ہیں، ایران کے اندر کتنی رائج ہے، اکثر لوگوں کی کھال بھی پھٹ جاتی ہے، خون بھی نکل آتا ہے. حتیٰ کہ اگر ایسا کرنے کی نیت نہ ہو اور کمر پہ مارتے رہیں، نیل پڑ جائے، کھال بھی پھٹ جائے، کچھ خون بھی نکل آئے، تو وہ مراجع جو خونی ماتم کو حرام قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے اتفاقاً تو اس کے اندر بھی کوئی گناہ کی بات نہیں. ہاں، اس نیت سے نکالنے کے ہمارے جسم سے خون نکلے
اس نیت سے نہ کریں، لیکن اگر خون پھر بھی نکل آئے تو اس کے اندر کوئی ممانعت والی بات نہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، ہم تعصی کے اندر کر رہے ہیں، مواسات کے عنوان سے کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، ان کے جسم پر خراشیاں آئیں، ان کے جسم کے اوپر نیل پڑ گئے، ان کے اوپر اس طرح کے مظالم ہوئے۔ تو اس طرح سے جیسے کہ عاشوروں کے اس میں ملتا ہے کہ امام کی ظاہراً نہ ردا رہی نہ امامہ رہا، تو یا مثلاً وہ لوگ غبار آلود ہو گئے، تو ہم بھی اپنے آپ کو گل مالیدن یا گل مالی جس کو کہا جاتا ہے، اپنے جسم کو اس میں کوئی خاک آلود کر لے، تو یہ بھی علماء نے شاعر حسینیہ میں سے قرار دیا۔ شاعر حسینیہ میں سے باقاعدہ آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی کہا ہے کہ یہ عمل شاعر میں سے۔ تو اب ہم اپنے آپ کو گرد آلود کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے ہمدردی کے اور عاطفت کے جذبات کا ایک اظہار ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ان کے سر پر امامہ نہیں رہا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر غم کے جذبات کا ایک اظہار کیا جاتا ہے اور امامہ سر سے اتار دیتا ہے کوئی بھی شخص مصائب کو پڑھتے، اور بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اور عاشورے میں سے بھی ایک مستحبات وغیرہ میں سے ہے کہ اس طرح سے سر برہنہ رہا جائے، خواتین کے لحاظ سے نہیں، مردوں کے اعتبار سے۔ اب ان کے بھی جسم سے خون بہا، تو ان کی تعصی اور مواسات میں اپنے اپنے مرضی کے مطابق جو اجازت دیتے ہیں، وہ اپنے جسم سے جو ہے وہ قمع زنی کر کے، زنجیر زنی کر کے خون نکالتے ہیں، اور جن کے علماء اور مراجع جو اجازت نہیں دیتے اس کی، ان کے مقلدین خون کا عطیہ بھی دیتے ہیں جا کر۔ یہ بھی اچھا ایک نیک کام ہے۔ البتہ یہ دماغ میں رہے، یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ جب یہ گفتگو آئی تھی تو اس میں بات کہی تھی کہ بہت اچھا اور نیک عمل ہے بلڈ ڈونیشن وغیرہ دینا، لیکن یہ شاعر حسینیہ میں شامل نہیں، یہ غم و حزن کی علامت نہیں۔ یعنی شاعر حسینیہ وہ چیزیں جن کے غم کے جذبات کا اظہار ہو، یہ بہت اچھا نہیں۔ جیسے آپ کوئی کہے کہ بھائی آپ ایسا کریں، اس دن روئیں نہیں بلکہ اس دن صدقہ دے دیں، اس دن آپ جو ہے وہ گریہ و ماتم نہ کریں عاشور کے روز، اور تلاوت قرآن کریں۔ تلاوت قرآن اتنا عظیم ثواب، صدقہ دینا بہت ہی اچھا کام، لیکن یہ شاعر حسینیہ نہیں۔ تو اسی طریقہ سے عطیہ خون دینا بہت اچھا ہے ویسے، کہ اگر لوگ دیں اور ان کے مرجع اگر اجازت نہیں دے رہا ہے اور وہ جسم سے خون نہیں بہا رہے ہیں تو اس کی جگہ عطیہ خون جا کے دے دیں، بہت اچھا نیک کام ہے، لیکن یہ دماغ میں رہے کہ شاعر حسینیہ میں شامل نہیں۔ تو اب بیویوں نے اپنے سر اور سینے کو بھی پیٹا تھا، اپنے چہرے کے اوپر تماچے مارے تھے، اور خاندان اہل بیت کے لوگوں نے اپنے گریبانوں کو غم میں چاک کیا تھا۔ یہ روایت کے اندر یہ چیزیں آئیں، تو اس کو تعصی اور مواسات کے عنوان سے کہا جاتا ہے۔ اور مستدرک الوسائل کے اندر باقاعدہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ایک روایت بھی ہے کہ المواسات افضل الاعمال، یعنی مواسات جو ہے یہ افضل ترین اعمال میں سے، یعنی ہمدردی کا اظہار کرنا۔ اب ہمدردی کے مختلف عناوین علماء نے اپنے فتووں میں اس طرح سے ذکر کی جو بھی آپ نے اس سے پہلے سنے۔ اچھا، اب جو اس کے قائل ہیں، اب وہ علماء، میں نے کہا نا کچھ علماء قائل ہیں اس کے، کچھ قائل نہیں ہیں، ابھی میں ان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو علماء قائل ہیں وہ کیا دلیل دیتے ہیں۔ ہمیں اس لحاظ سے ہمیں کسی کو نہ اس کے حرام ہونے پہ آپ کو قائل کرنا ہے، نہ کسی کو جائز ہونے پر قائل کرنا ہے، بلکہ فتاوے سامنے پیش کر دیں، جس کا جو مجتہد کا فتویٰ اس کے مطابق عمل کرے، ایک دوسرے پر وہ کوئی تھوپنے کی بھی چیز ضرورت نہیں۔ تو جو اس کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعصی کی دو تین وجوہات قرار دیتے ہیں، دو تین واقعات ایسے ہیں کہ جن کی یاد میں ہم اس کام کو کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں مثلا کربلا میں خاندان اہل بیت کے ساتھ مواسات کے عنوان سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خیموں کے اندر جب آگ لگائی گئی تھی اور عورتیں اور بچے انہی جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئے تھے، تو ان کے جسموں، ان کے پاؤں پر وہ آگ کی تمازت پہنچی تھی، تو اس کی تعصی میں ہم اس کام کو کرتے ہیں۔ کتنے روایات کے اندر بھی ملتا ہے کہ بچے تھے، ان کے دامن میں آگ لگ گئی تھی، تو ان کے جسموں کو جو حرارت اور تکلیف پہنچی تھی، ہم اس کا ایک اپنے اندر جو ہے اس غم کو محسوس کرتے ہیں
کہ کس طرح سے یہ بھی ایک مصیبت ان کے اوپر ہوئی تھی، ہم اس غم کو خود بھی محسوس کریں، اس دکھ کو اور اس الم کو ہم خود محسوس کریں۔ تو ایک تو تاسی ہے۔ دوسری تاسی فرماتے ہیں وہ ہے حضرت زہرا سے مواسات کے عنوان سے، کہ جب دروازے کو جلایا گیا اور دیوار اور در کے درمیان حضرت زہرا کا جسم اطہر آیا تو ان کے چہرے اور جسم پر آگ کی کچھ لپٹیں اٹھیں جس نے ان کے چہرے اور جسم کو متاثر کیا۔ بہت سے علماء نے اس کو لکھا۔ اس تاسی میں بھی ہم اس عمل کو کرتے ہیں۔ جو علماء اس کے قائل ہیں، جو دلائل اس سلسلے میں دیتے ہیں، بہت سے نے اپنے درس خارج کے اندر یہ والے دلائل کو ذکر کیا۔ اور مواسات اور تاسی کا جو تیسرا عنوان ہے وہ چھٹے امام کے گھر پر منصور دوانقی کے کہنے پر جب آگ لائی گئی تھی، آگ لائی گئی اور خاندان اہل بیت کے جو بچے تھے اور عورتیں تھیں وہ ان آگ کی لپٹوں کے خوف سے گریہ وزاری کرنے لگے تھے، اور گریہ بکا کی جو صدائیں ہیں وہ ہمارے چھٹے امام کے گھر سے بلند ہونے لگی تھی۔ اتنا خوف، اتنی آگ لائی گئی تھی تو ہم اس تاسی میں وہ ان کے جسم تک جو خوف اور حزن جو پیدا ہوا تھا، اور وہ لپٹیں آگ کی ان کے جسم کی طرف اٹھی تھیں اور وہ تمازت ان کے بدنوں کے اندر سرایت کر گئی تھی کہ آہو بکا کی صدائیں گھر سے جو بلند ہوئی تھیں، ہم ان کی یاد کے لیے اپنے اپنے مراجع کے فتووں کے مطابق جو آپ دیکھتی ہیں کہ لوگ یا حسین کہتے ہوئے جو ہے وہ آگ کے اوپر چلتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہوئے چلتے ہیں، تو یہ ان تین مواسات اور تاسی کا عناوین اس کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ جس بنا پر ایسا کیا جاتا ہے، یہ وہ افراد کہتے ہیں۔ تو اچھا، اب اس سلسلے میں دیکھیے ایک ہے کہ کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ تقلید ہی نہیں کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے، ان کو آپ کیسے روکیں گے؟ وہ تو کسی کی بھی بات نہیں مانتے۔ اچھا، جو افراد تقلید کرتے ہیں، ابھی آگے چل کر فتاوی آپ کے سامنے ذکر ہوں گے، اس میں اکثر علماء ایک اچھی بڑی تعداد ہے کہ جو اس کو جائز سمجھتی ہے، بعض تو مستحب بھی قرار دیتے ہیں۔ ان کو آپ کیسے روکیں گے؟ اب اگر آپ ان پہ روکیں، ان کو طنز کریں، ان کو جاہل کہیں، ان کو وہ کریں اور ان کو کہیں کہ یہ توہین مذہب ہو رہی ہے، ہم اس کام کو نہیں کرنے دیں گے، یہ ایک فعل حرام ہے، تو معاشرے کے اندر ایک اختلاف، فتنہ، فساد اور جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے خیال میں یہ والا کام آپ کے مرجع کے مطابق حرام بھی تھا تو یہ اختلاف اور جھگڑا یہ اس سے بھی بڑا ایک حرام جو ہے ہو جائے گا، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا اس کو روکنے سے نقصان ہوگا۔ تو صرف اس کے اندر یہ ہے کہ ہر شخص صرف ایک ہی حل بنتا ہے اس کا، کہ کیونکہ بہت سے علماء نہ صرف اس کے جواز کے قائل ہیں بلکہ استحباب کے بھی قائل ہیں، اور ایسا نہیں کہ کام فقط انڈیا اور پاکستان میں ہوتا ہو، اکثر فتاوی میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن بہرحال یہ جو ہے کربلا تک کے اندر ہوتا رہا ہے، کربلا میں، اور کربلا میں آیت اللہ سید مہدی حسینی شیرازی کے گھر پر بھی آگ کا ماتم جو ہے ہوا ہے، تاریخ کے اندر ملتا ہے، ان کے گھر پر انگاروں پر چلنے کا۔ اس وقت وہاں پر شیخ عبد الزہرا الکعبی یہ کربلا میں خطیب تھے، اور ان کا جو مقتل تھا، یہ جو انہوں نے خود عبد الزہرا الکعبی نے کربلا میں آگ کا ماتم کیا تھا، آگ کا ماتم۔ اور عبد الزہرا الکعبی وہ تھے کہ جو کہ باقاعدہ خطیب تھے، اور ان کا مقتل جو ہے وہ پڑھا جاتا، اور بہت اوتھینٹک مقتل تھا ان کا، کہ جو یہ مصائب پڑھا کرتے تھے، اور ان کے جب یہ مصائب پڑھتے تھے تو بہت بڑے بڑے علماء حتیٰ کہ مراجع تک ان سے مصائب سننے کے لیے آتے تھے۔ انہوں نے خود عبد الزہرا الکعبی، ان پہ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، اور آیت اللہ سید حسن شیرازی بھی اس موقع پر موجود تھے، یعنی انہوں نے خود اس کا ماتم کیا اور اپنے غم کے جذبات کا اظہار کیا، اور باقاعدہ ایک موزے بھی پہنے تھے انہوں نے، جو تصویر کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بہرحال اس کے اندر ایک شرط یہ کہ پاؤں کو شدید ضرر نہیں پہنچنا چاہیے، اگر شدید ضرر پاؤں کو پہنچ رہا ہے تو پھر یہ عمل حرام ہو جائے گا۔ تو اپنے غم کے جذبات کا، مواسات کا اظہار بھی ہو جائے اور پاؤں کو شدید ضرر بھی نہ پہنچے، اس لحاظ سے ان موزے پہن کر انہوں نے اس عمل کو کیا تھا۔
تاکہ فتاوے کی بھی کوئی مخالفت نہ ہو۔ اس موقع پر جب یہ ماتم یہاں پر ہو رہا تھا آگ کا، یہاں پر کئی مراجع بھی موجود تھے، جن میں جہاں بھی یہ واقعات ملتا ہے اس میں آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی وہاں پر موجود تھے، آیت اللہ سید عبدالعالی سبزواری یہ وہاں پر موجود تھے، اور آیت اللہ سید حسن شیرازی وہاں پر موجود تھے۔ 3 مراجع تو اس وقت خود ہی وہاں پر موجود تھے، اور ان کے بھی فتاوے اگر چل کر آئیں گے کہ ایسا نہیں تھا صرف دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے تھے، بلکہ وہ خود بھی اس کو جائز سمجھتے تھے۔ اچھا، اب جو علماء اس کو جائز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کے پاس کچھ دلائل ہیں، کچھ تو روایات کے اعتبار سے بھی، مثلا فرماتے ہیں کہ دلیل ہے حدیثوں کے اندر بھی یہ والا قانون بیان ہوا ہے کوئی کہ کلو شیء ہوا لک حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ، ہر وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ تمہیں واضح طور پر صراحت کے ساتھ اس کا حرام ہونا پتہ نہ چل جائے، کیونکہ اس کا حرام ہونا عنوان اول کے طور پر کہیں ثابت نہیں، تو اس لحاظ سے ایک فقہی قاعدہ بھی ہے اصالۃ الاباحہ یا اصل الاباحہ کے نام سے، کہ ہر وہ چیز آپ کے لیے اس وقت تک حلال ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کا کوئی حکم موجود نہ ہو۔ مثلا کتنے کھیل ایسے آپ کہا جائے کہ جناب یہ فٹ بال کھیلنا جائز ہے یا جائز نہیں، تو آپ اس میں یہی کہا جائے کوئی حدیث تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ہر وہ کیونکہ فٹ بال کے حرام ہونے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، کوئی آیت موجود نہیں ہے، تو یہ ہر وہ کام جائز ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں کہیں کسی روایت میں نہیں ہے کہ یہ عمل جو ہے حرام ہو، تو اس لحاظ سے یہ والی دلیل ہے ہمارے پاس کہ جب حرمت کا حکم نہیں ہے تو مباح ہے، تو ایک وہ یہ دلیل اس کو دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری دلیل کہتے ہیں عدم ضرر، کیونکہ اس سے کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا کوئی کہ جو ناقابل تحمل، کوئی عضو جو ہے وہ جسم کا ضائع نہیں ہوتا، کوئی اتلاف جان نہیں ہوتا، کوئی شدید مشکل تکلیف و پریشانی نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی اپنے پاؤں کو اس حد تک زخمی کر لے، اپنے لباس کو جلا لے، بہت ہی مہینوں تک اسے بستر پہ رہنا پڑے، تو پھر یہ عمل حرام ہو جائے گا، یعنی پھر اتنے ضرر کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں معمولی سا اگر صرف پاؤں کو ہو کہ ہلکا سا وہ ہو، اور عام طور پر نہیں دیکھنے میں آتا کہ اتنا زیادہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی نقصان کبھی بھی ہوا ہو، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اتنا نقصان نہیں، عدم ضرر یعنی ضرر اتنا معتدن بہی ضرر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جائز ہے۔ اچھا، کہتے ہیں ہاں البتہ اگر کسی جگہ پر توہین مذہب ہو رہی، توہین مذہب یعنی اس جگہ کے رہنے والے امام حسین سے دور ہوئے چلے جا رہے ہیں، اسلام کو چھوڑے بیٹھ رہے ہیں، مثلا اسلام سے دور ہو رہے ہیں، شیعت سے بالکل دور ہو رہے ہیں، اور ایسا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، شیعوں سے نفرت کی جا رہی ہے اس بنا پر، ان سے میل جول کو مثلا ترک کیا جا رہا ہے، کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ توہین مذہب ہونے کے عنوان سے، تو بہرحال اب یہ جو توہین مذہب ہے مکلف خود تشخیص کرے گا، اس کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں میں نے یہاں پر اگر یہ کام کیا تو ہو سکتا ہے کوئی ہنگامہ ہو جائے، فساد ہو جائے، مومنین کی جان چلی جائے، یا توہین مذہب یہاں پر صادق آ جائے گی۔ میں جس علاقے کے اندر کسی مغربی ملک میں کسی بھی جگہ یا ایسے جگہ علاقے کے اندر اگر میں رہ رہا ہوں تو وہاں پر اس کو یہ کام نہیں کرنا، یعنی جو علماء جائز بھی کہتے ہیں وہ پھر اس کو وہ حرام قرار دیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور یا اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں توہین مذہب ہے یا نہیں، تب بھی یہ کام اس کے لیے جائز ہوگا۔ اچھا، شک کی حالت میں وہ اگر علماء کے پاس جائے، متدین افراد کے پاس جائے، ان سے جا کر پوچھے کہ بھئی آپ بتائیے کہ میں اس کام کو کروں یا نہیں کروں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہاں توہین مذہب ہے یا نہیں، پھر سارے علماء اگر ایک بات کہتے ہیں کہ ہاں یہ توہین مذہب ہے تو اس کو توہین مذہب سمجھا جائے گا، اور سارے علماء کہیں نہیں یہاں پر تو توہین مذہب نہیں ہو رہی تو چیز جائز ہوگی۔ اچھا، علماء بھی اگر منقسم ہو جائیں، آدھے کہیں کہ توہین ہو رہی ہے، آدھے کہہ رہے ہیں توہین نہیں ہو رہی، تو اگر وہ چاہے تو اس کو عمل کر سکتا ہے اور چاہے تو نہ بھی کرے، یہ اس کی مرضی ہوگی۔ لیکن اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ہر صورت میں اپنی رائے کو لوگوں کے اوپر مسلط کروں گا، اب یہاں پر علماء کا استخفاف شروع کر دے، ان تمام علماء کو کہے کہ ان سب کے فتوے غلط ہیں کہ جنہوں نے اس کو جائز کہا ہے، یہ سب، اور ان کے فتووں کے اندر کیڑے نکالنے کے لیے مثلا تحریر و تقریر کے اندر گفتگو شروع کر دے، تو وہ خود ایک حرام اور گناہ بن جائے گا۔ کسی بھی مقلد کو یا عام شخص کو اجازت نہیں کہ مجتہد کے فتاوی میں اس طرح سے چیزیں نکالے۔ اور اسی طریقے سے جس کے نزدیک حرمت ثابت ہو رہی ہے وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ دوسروں کو قائل کرے اپنی مرضی پر، اور وہ بھی قائل نہیں کرے اور مجبور نہ کرے کہ جس کے نزدیک نہیں ہے وہ کہے گا نہیں اب ضرور آپ لوگ یہ کام کریں، ہم ضرور اس کو
آپ سے ایک عمل کروائیں گے تو اس کی بھی ان کو بھی اجازت نہیں۔ تو اب دیکھیے کہ توہین مذہب کا ہونا، جو قائلین حرمت ہیں ان کے پاس فقط یہ والی ایک دلیل ہے کہ کیونکہ اس میں توہین مذہب ہوتی ہے کچھ علاقوں میں، تو لہٰذا اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن علماء نے اس میں یہ بھی بات کہی ہے کہ بہت سے علاقوں کے اندر اگر آپ دیکھیں، جیسے کہ ابھی میں اس کی مثال دوں کہ ابھی جو حالیہ محرم کے ایام گزرے اس میں باقاعدہ بہت سارے ٹی وی چینلز کے اوپر یہ بات کہی گئی کہ عزادارہ نے امام مظلوم نے آگ کا ماتم کیا، کلپس بھی چلائے گئے، اور کسی بھی جگہ ایسا کوئی عنوان نہیں تھا کہ توہین مذہب جو سے لازم آ رہی ہو۔ سب لوگوں نے دیکھا ہاں غم کے ہر قوم اور قبیلے کے اندر غم کے جذبات کا ایک اظہار ہوتا ہے، ہر افراد اپنے اپنے مذہب کے مطابق مراسم کو انجام دیتے ہیں۔ تو شیعان حیدر کرار یا شیعہ افراد انہوں نے بھی جو ہے ایک عمل کیا، ہر سال تقریباً مختلف ٹی وی چینلز اور ذرائع ابلاغ ان چیزوں کو دکھاتے ہیں، اخبارات کے اندر بھی اس کو لے کر آتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی اس عنوان سے کہ شیعوں سے لوگ نفرت کرنے لگے فقط اس وجہ سے۔ بہرحال یہ میری اپنے اس لحاظ سے ذاتی رائے بھی ہے کہ اس سے توہین مذہب کا عنوان صادق نہیں آتا ہے، لیکن اگر کسی کے نزدیک آتا ہو تو وہ اپنے تشخیص کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو مثلا آپ بھی اپنے آفیسز میں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر ایک تو ہوتا ہے کہ لوگوں کا صرف سوال کرنا، تجسس ہونا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو سوال کو آپ توہین مذہب نہ لے جائیں۔ اچھا کچھ افراد ہوتے ہیں متعصب قسم کے، وہ آپ کی ہر جائز اور نیک چیز حتیٰ کہ آپ کے رونے کے اوپر بھی اعتراض کریں، ان کی بھی باتوں کی حیثیت نہیں۔ عام عوام کے اندر خاص اس عمل کی وجہ سے آپ کے لیے الگ سے کوئی نفرت یا میل جول کا ترک وغیرہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس لحاظ سے توہین مذہب شیعہ یہاں پر محقق نہیں ہوتی، یا کچھ کہ اگر نزدیک اگر ہو بھی تو بہرحال یہ کہ سپلٹڈ اور ایک ویسا نظریہ رہے گا، ہر شخص اپنی تشخیص کے مطابق جو ہے اس کے اوپر عمل کرے گا۔ تو اچھا اب کچھ علماء ایسے ہیں جس کے اندر رہبر معظم بھی شامل ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آگ کے ماتم کی اجازت نہیں۔ رہبر معظم منع کرتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں، ان کے مقلدین نہیں کر سکتے، چاہے توہین مذہب ہو نہیں ہو، کہتے ہیں نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ دوسرے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی یہی فتویٰ ہے جو رہبر معظم کا ہے، وہ بھی اجازت نہیں دیتے اس کی، ان کے مقلدین نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مقلد ان کا کر رہا ہو تو اس کو جا کر امر بالمعروف کی حد تک ذمہ داری کہ انہوں نے منع کیا ہے۔ ہاں البتہ اب کچھ علماء ایسے ہیں، اب یہ دو معروف نام ہیں، باقی میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، الگ سے کوئی حرمت والا فتویٰ ملا نہیں۔ اگر وہ بھی مل جائے، کسی کو بعد میں ملے تو مجھ تک پوسٹ کر دے تو ہم اس لسٹ میں مزید اضافہ کر دیں گے، اور یقیناً اور بھی ہوں گے، لیکن عام طور پر یہ بہت ان کو فتاوے کو نکالنے میں تو واضح طور پر جن کی تقلید بھی ہو رہی ہے اور ان کا نام بھی ہے، تو اس لحاظ سے یہ دو معروف مراجع ہیں کہ جو کہ اس کو منع کرتے ہیں۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، ان سے بھی شاعر حسینیہ کے اندر یہ سوال پوچھا گیا۔ اب وہ علماء جو جائز قرار دیتے ہیں کہ شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں سے امام حسین کے اہل و عیال اور بچوں کے دوڑ کر نکلنے کی یاد میں پاکستان اور انڈیا میں عزادار آگ پر چلتے ہیں، آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر ان علاقوں میں ایسا کرنا ظلم کے خلاف احتجاج اور غم و علم کے اظہار کا وسیلہ ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ عمل ہلاکت، کسی عزم کے ناکارہ ہونے اور جاہلوں کے امام حسین سے دور ہونے کا سبب نہ ہو۔ تو یہ کچھ شرطوں کا ذکر کیا ہے، اور عام طور پر نہ کوئی مرتا ہے، نہ کوئی عزم ناکارہ ہوتا ہے، اور نہ ہی لوگ اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام سے دور ہوتے ہیں۔ تو آقا حافظ بشیر نجفی کے فتوے میں یہ عمل جائز ہے۔ اچھا دوسرا بھی فتویٰ آقا بشیر کا ایک اور ہے، اس میں انہوں نے آگ کے ماتم کے لیے کہا ہے کہ احوط اور اولا یہی ہے کہ ہر علاقے کا عرف اس اپنے اپنے عرف کے مطابق مراسم عزا کو انجام دے۔ اگر کسی علاقے کے اندر شرائط کے مطابق یہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ کوئی جان نہیں جا رہی، عزا ضائع نہیں ہو رہا ہے، توہین مذہب وغیرہ کا مسئلہ نہیں بن رہا ہے، لوگ امام حسین سے دور نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر یہ عمل جائز ہے، لیکن البتہ شرعی حدود و قیود کا اس میں خیال رکھا جائے جو بھی میں نے ذکر کی۔ تیسرا فتویٰ ان کا یہ ہے کہ پوچھا گیا کیا یہ جو خونی ماتم ہے یا مثلا زنجیر یا چینز وغیرہ کے ساتھ جو ماتم کیا جاتا ہے اور انگاروں پر چلنا، کیا یہ شاعر حسینیہ میں شامل ہے؟ اس سے کیا مذہب کی توہین
نہیں ہوتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب حق کے جو دشمن ہیں ان اعمال کی بنا پر مذہب کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں۔ تو جواب آیت اللہ بشیر نجفی نے یہ دیا کہ جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ سب شاعر میں شامل ہیں اور پسندیدہ ہیں، البتہ اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ دشمنان خدا کو، دشمنان رسول کو اور دشمنان اہل بیت کو راضی کریں تو یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ مذہب اہل بیت کو چھوڑ نہ دیں۔ اور وہ سب تو ان سب چیزوں کے بھی انکاری ہیں، وہ مثلا اہل بیت پر گریہ و بکا کے بھی انکاری ہیں اور مخالف ہیں، اور وہ تو ان کی ولایت کے بھی انکاری ہیں، اور وہ تو اہل بیت کی قبور کی زیارت کے لیے جانے سے بھی منع کرتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق عمل کریں، یعنی ان کی ان باتوں کو، معترضین کی باتوں کے اوپر آپ توجہ نہ دیں، آپ کے اس کے مطابق جو چیزیں جائز ہیں اس کے مطابق ہی آپ عمل کریں۔ تو آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی فتویٰ ہے کہ یہ چیز جائز ہے، ان کے مقلدین کر سکتے ہیں۔ اچھا، آیت اللہ محسن الحکیم، آیت اللہ محسن الحکیم وہ بھی اس کے جائز ہونے کے قائل تھے۔ باقاعدہ ان سے سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان میں امام حسین کی عزاداری میں اور دیگر جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کی عزاداری میں غم میں لوگ سینہ کو بھی کرتے ہیں اور یتبرونا یعنی قمزنی خونی ماتم وغیرہ کرتے ہیں، زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں اور آگ میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ ان سب کاموں سے وہ اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور شاعر کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے دین و ایمان کی تقویت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا ان سب کاموں کو کرنے کی اجازت ہے؟ تو جواب آیت اللہ محسن الحکیم کا یہ تھا کہ ان کاموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ کسی نقصان کا خوف نہ ہو اور ان کاموں کے ذریعے غم و اذى کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب یہی والا پورا آیت اللہ محسن الحکیم کا جو فتویٰ آپ کے سامنے ہے یہ دو مراجع کے پاس بھجوایا گیا۔ ایک آیت اللہ سعید الحکیم کے پاس بھجوایا گیا جو انہی کے بیٹے ہیں، آیت اللہ سعید الحکیم، اور اسی صفحے پر آیت اللہ حافظ بشیر سے بھی فتویٰ لیا گیا۔ تو آیت اللہ سعید الحکیم نے جواب نیچے لکھا کہ ہماری رائے میں، آیت اللہ سعید الحکیم، ہماری رائے اپنے جد یعنی آیت اللہ محسن الحکیم کی رائے کے مطابق ہے اور یہ کام جائز ہیں، بلکہ اگر یہ مذہب حق کی ترویج کا سبب ہوں اور بدن کو شدید ضرر اور نقصان نہ پہنچے تو یہ کام مستحب بھی ہیں۔ یعنی آیت اللہ محسن الحکیم کے جو بیٹے ہیں آیت اللہ سعید الحکیم جو اس وقت مراجع میں سے ہیں نجف کے، ان کا بھی یہی نظریہ ہے، انہوں نے اس کو جائز بلکہ مستحب تک کہا ہے شرائط کے مطابق۔ اور آیت اللہ حافظ بشیر نے لکھا ہے کہ ان کاموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر ان سے آل رسول کی مظلومیت کا اظہار ہو تو یہ اللہ کے قریب کرنے والے اعمال میں سے ہیں اور ان کے انجام دہی میں بڑا ثواب بھی۔ اور باقاعدہ آیت اللہ محسن الحکیم سے کچھ لوگوں نے اس کو اس فتوے کے طور پر مشہور کیا اور اس میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں بھی ڈال دیں۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ کچھ یہاں پر یہ افراد ہیں کہ جو کہ آگ کا ماتم وغیرہ کرتے ہیں یہاں پر اور عاشوروں کے روز، لیکن کچھ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں جو ان لوگوں کا باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں اور ان شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پورا گروہ جو آگ کا ماتم کر رہا ہے یہ گمراہ لوگ ہیں، منحرف لوگ ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ان کا یہ عمل کیسا ہے ان لوگوں کا، یہ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کا آ کر۔ تو آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا کہ حاذل عمل حرام بل ہوا اعظم المحرمات، یہ عمل ان کا اس طرح سے ان آگ کے ماتم کرنے والوں کا مذاق اڑانا نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ یہ بہت بڑے حرام کاموں میں سے ایک اعظم المحرمات۔ تو بہرحال اس کو اس طور پر بنا کر بھی اس فتوے کو پیش کیا گیا لوگوں کو کہ بھائی یہ آیت اللہ محسن الحکیم نے آگ کے ماتم کرنے والوں کے لیے حرام قرار دی، نہیں، یہ ان لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کے لیے حرام قرار دیے کہ ان کا مذاق نہ اڑائیں، ورنہ یہ اعظم المحرم بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑا حرام ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ سید محمود شاہرودی، دیکھیے میں آپ کے سامنے صرف یہ پیش کرتا جا رہا ہوں بہت ساری چیزیں تاکہ آپ کے سامنے ایک دفعہ یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ باقاعدہ جو کتاب نصرت المظلوم جو ہے
اس میں صفحہ 149 پر آیت اللہ سید محمود شاہرودی کا فتویٰ نقل ہوا. سوال کیا گیا پاکستان میں، دیکھیے پاکستان کا بھی نام ہے، مراسم اعضاء میں لوگ زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں، خونی ماتم کرتے ہیں، کالا لباس پہنتے ہیں، عاشورے میں آگ پر ماتم کرتے ہیں، اور یہاں کے شیعوں کا یہ طریقہ ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب یہ آیا ان کا کہ اگر کوئی شخص کانفیڈنٹ ہے کہ قمع کی ضرب سے وہ ہلاک نہیں ہوگا، نہ اس کا کوئی عضو ضائع ہوگا یا مفلوج نہیں ہوگا، تو یہ عمل حرام نہیں ہے اور یہ جائز ہے. اور آگ میں داخل ہونا اگر یہ توہین مذہب کا سبب نہ ہو اور اس میں کوئی اور حرام کام نہ ہو تو ایسا کام اس کو کرنے میں بھی بذات خود کوئی حرج نہیں. یہ آیت اللہ سید محمود شاہرودی بڑے مراجع میں سے تھے، ان کا یہ نظریہ ہے، اور یہی فتویٰ ان کا ایک اور جگہ پر بھی. اور ابھی آپ نے سنا تھا کہ آیت اللہ عبداللہ شیرازی جو کہ خود اس جہاں پر یہ آگ کا ماتم کیا تھا اور عبدالزہرا الکعبی نے کیا تھا، یہ خود بھی وہاں پر موجود تھے، ان سے بھی سوال پوچھا گیا کہ ایشیا اور افریقہ میں لوگ سینہ کو بھی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، قمع زنی کرتے ہیں، شبیہیں نکالتے ہیں، طبل بجاتے ہیں، آگ میں داخل ہوتے ہیں، یعنی انگاروں میں چلتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لا اشکال فی جواز الشعائر الحسینیہ المذکورہ، یہ جتنے بھی آپ نے چیزیں ذکر کی ہیں یہ سارے کام کرنا جائز، کوئی اشکال ہی نہیں. ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ سید عبد الاعلی سبزواری، انہوں نے بھی ان سب چیزوں کو شاعر قرار دیا ہے اور ان کو نجات کا وسیلہ اور بہترین وسیلہ جو ہے قرار دیا ہے. اور اسی طرح سے آیت اللہ سید علی طباطبائی تبریزی، یہ ان کا فتویٰ ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب کام جو مسلمانوں میں رائج ہیں یہ سب جائز ہیں، اور امام حسین کے غم کے جذبات کا اظہار ان سے ہوتا ہے، اور کسی حدیث میں شارع مقدس کی طرف سے ان کاموں کو کرنے میں کوئی ممانعت نہیں پائی جاتی. تو ان کا بھی فتویٰ یہی ہے. یہ سب وہ اسی ضمن میں سوالات چل رہے ہیں اور ان کے صرف میں جوابات آپ کو جو ہے دکھا رہا ہوں. بس یہ ختم ہونے والا ہے، تھوڑے کچھ فتاوے دیکھ لیجیے تاکہ آپ کے سامنے پھر ان کا ایک نتیجہ بھی آ جائے. اسی طرح سے آیت اللہ سید علی حسینی اصفہانی، انہوں نے اپنے فتوے کے آخر میں کہا کہ خونی ماتم اور آگ کا ماتم یہ اس شرط پر جائز ہے کہ ان سے کوئی جان ضائع نہیں ہوگی، اور فرماتے ہیں خود کہ الحمدللہ یہ بات پائی جاتی کہ ایسا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے فتوے میں بھی یہ چیز جائز تھی. اس کے بعد آیت اللہ صادق روحانی، یہ موجودہ زندہ مراجع میں سے ان کی کتاب جو قربان الشہداء، اس میں انہوں نے باقاعدہ اس میں سوال ہے کہ آگ کے ماتم کے متعلق جو ہے وہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو ان کا جواب ہے کہ لا دلیل علی المنع والاصل ہوا الجواز، اس کے منع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ کام بالکل جائز ہے. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یہ کام جائز ہے جائز نہیں، تو خود مراجع میں سے بھی آیت اللہ صادق روحانی نے قربان الشہداء میں باقاعدہ یہ فتویٰ دیا. دوسرا فتویٰ بھی ہے، ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، اور اس میں یہی ہے کہ حکم المشی علی الجمر فی مصاب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، یعنی آگ کے ماتم. تو اس میں انہوں نے یہی جواب دیا ہے کہ پاؤں پر اگر شدید ضرر واقع نہ ہو تو یہ کام جائز ہے، بلکہ ایک بہترین عمل ہے. اور ایک تیسرا فتویٰ بھی ہے ان کا، وہ یہ کہ اہل بیت کے مصائب اور غم کی تعصی میں مراسم عاشورہ میں آگ یا انگاروں پر چلنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میری نظر میں ایک بہترین عمل ہے، کیونکہ تمام شکلوں میں امام حسین کے لیے تعزیت پیش کرنا ایک اچھا عمل ہے، سوائے اس کے کہ اس عمل میں کوئی شرعی اعتبار سے کوئی حرام چیز آ جائے یا عقائد کے خلاف کوئی بات داخل ہو جائے تو پھر اس عمل کی اجازت نہیں ہوگی. اور ایک اور چوتھا فتویٰ بھی ہے ان کا، جو کہ 1000 سوالات ہیں فتاوی اور سوالات تقلید اور عقائد پر، اس میں بھی یہی فتاوے ذکر ہوئے. اچھا، آیت اللہ صادق روحانی تو بھی زندہ بھی ہیں، اور ان سے باقاعدہ اسی متعلق ایک سوال پوچھا گیا تھا، تو ان کے اپنے الفاظ میں بھی اس کو ذرا آپ دیکھ لیں. سماحة المرجع السيد صادق الروحاني حفظكم الله، ما هو رأيكم في إقامة الشعائر الحسينية مثال التطبيق وضرب السلاسل بالسكاكين أو بغيرها والمشي على النار وغيرها؟ على النار أحسن
المسألة الآن يجوز ولا يجوز لكن التتبير سلاسل الإنسان ذلك أحسن إن لم يكن واجبا في هذا الزمان يكون مستحبا بلا شك. تو آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ صادق روحانی ان کا بھی یہی نظریہ تھا، اور آیت اللہ مرتضیٰ حسینی فیروز آبادی یہ بھی ایک مراجع میں سے گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں ان سے آگ کے ماتم کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ آگ کا ماتم بلا شک و شبہ بالکل جائز ہے اور مباح ہے، اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ عمل نہ تو بدعت ہے اور نہ ہی شریعت سازی۔ اور آیت اللہ خوئی کا دیکھیے الگ سے کوئی فتویٰ تو مجھے ان کی اپنی کسی کتاب کے اندر نہیں ملا ہے، لیکن مؤسسہ الخوئی الاسلامیہ جو کہ جہاں پہ آغا خوئی کے شاگرد اور ان کی نظر کو جاننے والے باقاعدہ علماء جو اس کو رن کرتے ہیں، ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ آیت اللہ خوئی کی اس متعلق کیا رائے، کہ مثلا کپڑوں کے اوپر سے ماتم کرنا یا سینے سے کپڑا ہٹا کر جو لوگ ماتم وغیرہ کرتے ہیں، اور زنجیر یا چینز وغیرہ سے جو ماتم ہوتا ہے یا خونی ماتم ہوتا ہے اور دہکتے ہوئے انگاروں پر چلنے کے سلسلے میں اس میں آقا خوئی کی نظر کیا تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ آیت اللہ خوئی تمام شاعر حسینیہ ہر شاعرے کی انجام دہی مستحب ہے سوائے اس کے کہ اس سے جسم پر شدید نقصان وارد ہو اور دین و مذہب کی توہین۔ تو آیت اللہ خوئی بھی اس لحاظ سے ان شرائط کے تحت اس کو جائز سمجھتے تھے۔ اب آ جائیے آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ، پہلے تو یہ جو ایک فتویٰ آپ کے سامنے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ زنجیروں سے جسم پر ضرب لگانا، سینہ زنی کرنا اور اعضائے امام حسین اعضائے سید الشہداء میں آگ کا ماتم یا آگ میں داخل ہونا یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ اعمال بہت زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے اور کسی عضو کا کوئی نقصان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، یہ آقا سیستانی کا یہ فتویٰ اب بھی شفقت السراج جو ایک ویب سائٹ ہے اور اس میں جو کنز الفتاوی کا سیکشن ہے وہاں پر یہ ان کا فتویٰ اب بھی موجود ہے۔ بہت بڑا مسائل کا پورٹل ہے آیت اللہ سیستانی کے، ہزاروں مسائل آغا سیستانی کے اور ہزاروں مسائل آیت اللہ خوئی کے اس پورٹل کے اندر موجود ہیں، شفقت السراج کے نام سے، آج بھی یہ پورا موجود ہے۔ اچھا اب دیکھیں، البتہ آیت اللہ سیستانی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے sistani.org، اس پر بھی یہ فتویٰ موجود تھا، لیکن جب سے اس معاملے کے اندر بہت زیادہ حساسیت آئی ہے تو تمام مراسم عزا کے جو حساس سوالات تھے وہ آیت اللہ سیستانی کی اوریجنل ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے، اب ان کی اوریجنل ویب سائٹ کے اوپر موجود نہیں، لیکن یہ انہی کی ویب سائٹ سے اٹھا کر جو اور دیگر جو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں جو اوتھینٹک ویب سائٹس بھی ہیں اس میں باقاعدہ یہ والا فتویٰ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور شفقت السراجی کے حوالے سے باقاعدہ بابس السلوک الفردی صفحہ نمبر 4 سوال نمبر 104، اور یہ باقاعدہ کتابی صورت میں بھی ان فتاووں کو جو ہے وہ میں نے سنا ہے کسی جگہ سے، میں نے خود تو نہیں دیکھی کتاب، لیکن یہ کہ اس میں صفحہ نمبر تک اور سوال نمبر اور سب بھی لکھے ہوئے ہیں، تو الگ سے ان کو چھپوایا بھی گیا ہے۔ اچھا، آیت اللہ سیستانی کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر یہ مسئلہ موجود تھا، اب نہیں ہے، اس کی بھی میں بتاتا ہوں کہ اور اس اوریجنل ویب سائٹ کا جو ویب لنک ہے یہ اب بھی بہت سارے علماء نے جو جہاں ان باتوں کا ڈسکشن کیا ہے، باقاعدہ sistani.org کا وہ ویب لنک بھی اب تک اس کے اوپر موجود ہے، جو یہ ہم نے نیچے اس کے لکھا ہوا ہے کہ یہ فتویٰ ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود تھا، جو بعد میں جب سے یہ اس میں حساسیت پیدا ہوئی ہے تو آغا سیستانی نے جو توقف کے فتوے اپنے یعنی فتوے روک لیے ہیں، ان میں یہ والے فتاوی بھی جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں۔ اچھا،
اچھا دوسری جگہ پر بالکل یہی والا سوال دو طرح سے اس سوال کو جو ہے وہ پوچھا گیا، اور دو مقامات پر، ایک مقام پہ تو یہی تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کام جائز ہیں بشرطے جسم کو شدید نقصان نہ پہنچے، کوئی عضو ضائع نہ ہو، اور یہی والا سوال sistani.org پہ ایک دوسرے مقام پر تھا، اس کا بھی ویب لنک نیچے دیا ہوا ہے جو کہ ہٹایا گیا بعد میں۔ اس میں آقا سیستانی نے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب کی آیت سے باقاعدہ اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جن سے یہی پوچھا گیا یہ تمام کام کرنے کیسے ہیں، تو جواب ان میں انہوں نے تعظیم شاعر جو ہے والی آیت پیش کی، اور اس کا کو باقاعدہ جو آقا سید ہاشم الہاشمی ہیں جو کہ کویت کے ایک بڑے نامور علماء میں شامل ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس بات کی گواہی دی کہ سن 2005 میں آیت اللہ سیستانی کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ یہ سوال موجود تھا جس میں آقا سیستانی نے تعظیم شاعر کی اس کے جواب میں ہدایت کی تھی، یعنی اس کو جائز سمجھتے تھے، یعنی خود باقاعدہ آقا ہاشم الہاشمی نے اس کی بھی تصدیق کی۔ تو اس لحاظ سے اس کو کہ آقا سیستانی کا یہ فتویٰ ابھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں، اس کو ابھی تک باقی ہی سمجھا جائے گا چاہے ویب سائٹ سے ہٹایا گیا۔ اچھا اب ایک اور جگہ پر بھی یہی والا سوال، یہ جو نیچے اس کے جو ویب لنک ایک اور دیا ہوا ہے، تیسرے مقام پر پھر یہی والا سوال پوچھا گیا تھا کہ آگ میں داخل ہونا، زنجیروں کا ماتم کرنا، یا مثلا ہاتھ کا ایسا ماتم کرنا سینے پر، اس کا تو آقا سیستانی نے بہت تقریباً 5 صفحات پر مشتمل جو ہے اس کا جو ہے وہ جواب دیا ہے، اور جواب دیتے گئے اس میں بہت سارے شاعر حسینی کے جواز میں انہوں نے دلائل بھی پیش کیے تھے، بہت تفصیلی فتویٰ تھا۔ اس کے بالکل آخری صفحے پر اس فتوے کے انہوں نے شاعر حسینی میں سے ماتم، بکا، جز، سینہ زنی، سیاہ لباس، نوحہ خوانی اس کو باعث اجر و ثواب بھی بتایا، اور بلکہ آخر میں فتوے میں یہ بھی لکھا تھا کہ بعید نہیں ہے کہ بعض شاعر بعض مسلمانوں پر واجب کفائی کی منزل تک ہوں، یعنی اگر آپ نے ان شاعر کو چھوڑا تو ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمانوں پر نہ صرف یہ کہ ہمیں چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اگر بعض مسلمانوں پر واجب کفائی کی حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ مستحب نہیں رہے، واجب کی حد تک بھی معاملات جا سکتے ہیں۔ البتہ اس میں اس کو شامل نہیں کیا ہے، لیکن وہ براہ راست اس فتوے کے اندر اس کا تذکرہ نہیں، سوال میں پوچھا تھا اس میں اس کی حرمت کا بھی کوئی حکم انہوں نے اس فتوے کے اندر بیان نہیں کیا تھا۔ البتہ وہی میں نے کہا کہ جب سے یہ سینسیٹیو ہوئے ایشوز اور بہت زیادہ اس کے اندر لڑائی جھگڑے ہوئے تو آقا سیستانی نے باقاعدہ اپنے توقف کے فتاوے کے لیے پھر انہوں نے وضاحتی بیانات بھی دیے تھے کہ میں نے کیوں اس میں توقف اختیار کیا، تو اس میں وہی حساسیت بہت زیادہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، لوگوں کا دست و گریباں ہونا کہ جواز کو کہیں یا حرمت کہیں، دونوں صورتوں میں فتنہ و فساد واقع ہوگا تو میں توقف اختیار کرتا ہوں۔ البتہ یہ بتا دوں شرعی طور پر یہ فتویٰ یعنی باقاعدہ ان کی اوریجنل ویب سائٹ پر موجود رہا ہے، اور آج تک دیگر ویب سائٹس کے اوپر اس کو کوٹ کر کے اوریجنل حوالے کے ساتھ جو اس کا اصل ویب لنک تھا وہ بھی آپ کے سامنے اگر آپ جا کر سرچ کریں تو کتنی ہی ویب سائٹ کے اوپر حتیٰ کہ علماء کے ڈسکشنز تک کے اندر اس کو کوٹ کیا گیا ہے۔ تو جب تک اچھا صرف ویب سائٹ سے ہٹا دینا کسی مسئلے کو اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے فتوے کو تبدیل کیا، یہ کہ فقہی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی دلیل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ناسخ فتویٰ آ جائے، مثلا آیت اللہ سیستانی کا الگ سے کوئی ناسخ فتویٰ آ جائے کہ وہ میں نے پچھلا فتویٰ جو ہے تبدیل کر دیا ہے اور اب میرا یہ فتویٰ یہ ہو گیا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم وہ تمام فتووں کو کینسل سمجھیں گے، لیکن کسی حساسیت کی بنا پر ویب سائٹ سے کسی فتوے کو ہٹا دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کا نظریہ بدل گیا ہے اور وہ پہلے جواز کے قائل تھے تو اب حرمت کے قائل ہو گئے ہیں، نہیں ایسا نہیں، یہ کسی بھی اس لحاظ سے فقہی عنوان سے چیز ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ ہاں البتہ یہ ثابت ہو جائے، کوئی فتویٰ آ جائے۔ البتہ اتنا ضرور بتا دوں کہ ایک فتویٰ میری نگاہ سے گزرا تھا اور اس میں دیکھیے وہی میں نے کہا کہ سوال کو بھی سمجھنا چاہیے، وہ میں بالکل آخری موقع پہ میں نے اس کو دیکھا تو میں اس میں ابھی شامل نہیں کر سکا، میں زبانی بتا دیتا ہوں۔ اس میں ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا جز کے عنوان، ہم نے سنا ہے کہ اس کو جز کے عنوان میں شامل کر کے آپ نے آگ کے ماتم کو مستحب قرار دیا ہے؟ تو آقا سیستانی نے جواب میں لکھا ہے کہ ہم نے ان الفاظ کے ساتھ ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا،
اور واقعی انہوں نے جز کے عنوان میں داخل ہو کر تو اس کو مستحب نہیں قرار دیا ہے. وہ تو اب جو پچھلے بھی فتاوے تھے وہ صرف جائز ہونے کے فتاوے تھے. تو بہرحال یہ آغا سیستانی کے حوالے سے ایک بات رہی, تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اچھا ایک اب ہاں البتہ اب ایک مثال ضرور ہے جب فتویٰ بدلا ہے, لیکن وہ الٹا بدلا تھا. اچھا الٹا کیا بدلا تھا؟ ابھی تو اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا یہ فتویٰ جائز کا تھا جو انہوں نے حرام کر دیا تھا, لیکن حرام کا تو کہیں کوئی فتویٰ ان کا ہے, صرف ویب سائٹ سے لنک کا ہٹ جانا حرام ہونے کی دلیل نہیں. یہ میں نے کہا جب تک کہ کوئی الگ سے کوئی ایکسٹرا فتویٰ نہ آ جائے تو پرانا ہی فتویٰ ویلڈ سمجھا جائے گا. اچھا اب آیت اللہ شیخ جواد تبریزی, آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے سیرات النجات جو ان کی کتاب ہے اس کی 7ویں جلد میں یہ فتویٰ ہے, اور یہ فتویٰ بعد میں تبدیل ہوا ہے. اچھا یہ فتویٰ پہلے یہ تو سن لیجئے, اس کو لوگ اس فتوے کو ان کی کتاب کا حوالہ دے کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آقا جواد تبریزی بھی آگ کے ماتم کے خلاف تھے, جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. اور اس کے بعد ایک اور فتویٰ آیا جس نے اس بات کو غلط ثابت کیا کہ دیکھیے پہلا فتویٰ کیا ہے کہ بعض سوال پوچھا گیا بعض امام بارگاہوں میں انگارے دہکائے جاتے ہیں پھر انہیں بجھا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد لوگ امام حسین اور ان کے اہل خانہ سے مواسات کے قصد سے اس پر چلتے ہیں, کیا یہ عمل صحیح ہے؟ جواب کیا دیا ہے, یہ عمل جزا میں شامل نہیں, جزا میں شامل نہیں ہے اور شاعر کا عنوان نہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں صرف جزا کے شاعر میں نہ ہونے کی نفی کی گئی. یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ صرف جزا کے عنوان سے بعض اوقات شاعر میں نہیں ہوتی, یہ دلیل حرمت نہیں ہوتا, بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ عمل کو وہ مستحب نہیں سمجھتے تھے لیکن مباح سمجھتے تھے. جیسے آقا خوئی کا میں نے بیان کیا تھا, وہ کہتے تھے کہ مواسات کے لحاظ سے باعث اجر و ثواب ہے, لیکن جزا کے عنوان میں شامل ہو کر ہمارے پاس ہم اسے مستحب نہیں قرار دے سکتے. تو ان کا بھی یہ فتویٰ اس لحاظ سے تھا. اچھا اب بس یہ ختم ہونے والی, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کافی بے چینی ہو رہی ہے اور گفتگو بہت ٹیکنیکل ہے, لیکن ایک دفعہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ہمیں بار بار اس پہ گفتگو کی نوبت نہیں آئے گی. اچھا اس کے بعد ایک اور فتویٰ آیت اللہ جواد تبریزی کے آفس سے ہی جاری ہوا جس کو اکثر علماء نے جو ہے وہ کوٹ کیا, جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کے بچوں سے مواسات کے عنوان سے آگ پر ماتم کو شاعر میں شمار کیا ہے. اسے ایک نیا فتویٰ قرار دیا گیا. بہت سے علماء نے اپنے پیجز پر اس فتوے کے جو الفاظ ہیں ان کو کوٹ کیا ہے, اور اس کے بعد ایک اور فتویٰ بھی آیا کہ یہ تمام شاعر حسینیہ ان کی تمام اقسام کا سوال کیا گیا ان سے کہ زنجیر زنی اور تدبیر اور مثلا جو مشل اٹھا کر بہت سے موقب ہیں جو وہ چلتے ہیں, اور آگ کا ماتم, کیا یہ چیزیں جائز ہیں؟ تو آیت اللہ کے دفتر سے یہ باقاعدہ فتویٰ ہوا کہ وہ تمام مظاہر اعضاء جن پہ جز اور حزن اہل بیت کو عنوان صادق ہو وہ سب امور مستحب, اور خصوصاً شیعوں کے وہ غیر متعارف اعمال بھی, یعنی وہ مظاہر جو شیعہ انجام دیتے ہیں جن سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور امام حسین کے لیے جذبہ ہمدردی ایک بیدار ہوتا ہے. لہٰذا وہ پہلے والا فتویٰ جو آپ نے دیکھا وہ بھی خلاف نہیں تھا, اس میں صرف اس بات کی نفی کی گئی تھی کہ جزم میں شامل نہیں, یعنی مستحب نہیں قرار دے سکتے اسے. اور بعد میں ایک دوسرا فتویٰ آیا کہ نہیں اہل بیت سے مواسات کے عنوان سے میں یہ شاعر میں داخل. تو وہ جو پہلا فتویٰ تھا جو کتاب والا, پھر میں نے تحقیق کی کہ جو بعد کے ایڈیشن کتابوں کے چھپے ہیں اس میں سے اس پہلے فتوے کو نکالا گیا یا نہیں. تو بہرحال ایک جگہ پر جہاں ساری کی ساری ان کی سیرات النجات کو ویب سائٹ کے اوپر جو ڈالا گیا ہے وہاں پہ میں نے جا کے چیک کیا, تو مجھے حالانکہ میں نے اچھی خاصی اس کو دقت سے ایک لحاظ سے چیک کیا, لیکن مجھے کسی بھی جگہ وہ فتویٰ اب نہیں ملا. اس کا مطلب یہ کہ وہ نکال دیا گیا تھا کہ جس میں انہوں نے شاعر میں سے قرار نہیں دیا تھا, اور بعد میں آغا نے اس کو شاعر میں سے قرار دینے کا مواسات اطفال اہل البیت کے عنوان سے بچوں کے ساتھ کہ بچے جس طریقے سے آگ میں سے نکلے تھے تو ان سے ہمدردی کی بنا پر اس کو شاعر میں قرار دیا. تو ایک ناسخ فتویٰ جو ہے وہ اس سلسلے میں آیا. تو اب یہ کہا جائے گا کہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی بھی اس کے شاعر میں ہونے کے بھی قائل ہو گئے تھے, اور حرمت کا فتویٰ تو پہلے بھی نہیں تھا ان کا, وہ صرف شاعر کی نفی کی گئی تھی کہ شاعر میں شمار نہیں کریں گے,
یعنی مستحب قرار نہیں دیں گے لیکن مباح ہے، حرمت کی کوئی بات نہیں تھی. اور اس کے بعد اس فتوے کی بھی دوسرا ناسخ فتویٰ ان کا آ گیا اور ان کو اس کی اجازت مل گئی، یعنی ان کے مقلدین کو. اس لحاظ سے آیت اللہ عبداللہ امام قانی انہوں نے باقاعدہ آگ کے ماتم کو شاعر حسینیہ کی کرامات میں سے شمار کیا کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں لوگ قبہ قاسم کو کندھے کے اوپر اٹھا کر آگ میں داخل ہوتے ہیں، ایک جگہ سے داخل ہوتے ہیں دوسری طرف نکلتے ہیں اور ان کے پیروں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ قبے کو کوئی نقصان ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر دعائیہ کلمات اپنے اس بیان کے اندر انہوں نے کہیں. تو اچھا البتہ کچھ چیزیں دیکھیے بہرحال ایسی ہیں جو ذرا نسبتاً غلط ہونا شروع ہو گئی، اور وہ یہ ہیں کہ مثلا لوگوں نے اس کے اوپر جا نمازیں بچھا کے جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہیں نمازیں، اور خواتین بھی اس کے اندر جو آ گئی ہیں. یہ عمل کوئی علماء نے ان کی طرف سے نہ ریکمینڈڈ ہے، نہ اس کو کرنے کی کوئی ضرورت ہے، بلکہ بہت سے حرام کام اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ عورتوں ہیں مثلا ان کا لباس جو ہے وہ مناسب نہیں ہے نماز کے اعتبار سے، نامحرموں کے لحاظ سے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں اور ایک تماشا بن رہا ہے، اور یہ اس انداز کی چیزیں یہ علماء نے ریکمینڈ نہیں کی ہیں. بہت سے جو اس کے اندر غلطیاں ہو رہی ہیں بہرحال ان کو حکمت اور مصلحتوں سے جو ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس لوگوں کو سمجھایا جائے. اور بہرحال یہ کہ یہ صرف ان علاقوں کے اندر نہیں ہوتا بلکہ ایران وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک چیز اور بھی کہ بہت بڑی سی یہ آگ کے ماتم کے بہت بڑا ایک ایریے کے اندر اس کو کرتے ہیں کہ بہت زیادہ قدم اٹھا کر آدمی چلتا ہوا جائے تو اس کے پاؤں کو اکثر ممکن ہے کہ کوئی نقصان بھی پہنچ جائے. تو اتنی زیادہ بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو چھوٹا طور پر یعنی آپ کو بھی صرف ایک ثواب یا مواسات کا اظہار بھی کرنا ہے تو چھوٹا سا ایک اس میں انگاروں کو تھوڑا دہکائیں، اس کے بعد بجھا دیں اور اس کے بعد 2-1 قدم رکھتے ہوئے چلے جائیں تو کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، نہ میرا خیال ہے کسی جگہ پہ توہین مذہب کا سبب بنے گا. تو اگر چھوٹے لیول کے اوپر ہو تو اس میں کوئی فتنہ و فساد بھی واقع نہیں ہوگا اور کوئی پاؤں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. میرے اپنے اعتبار سے اگر اس کو اس انداز سے اگر کر لیا جائے تو لوگوں کے جذبات کا بھی اظہار ہو جائے گا اور کوئی اس کے اندر حرام نہیں ہوگا. لیکن وہ بہت زیادہ آگ کو دہکانا اور بہت بڑا اس کا ایک اسپین جو ہے وہ پورا اسپیل جو ہے بنا دینا اور بہت لمبا ایک اس میں چلنے میں مشکل ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی گر بھی سکتا ہے، کوئی نقصان بھی اس کو پہنچ سکتا ہے، تو وہ بات بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ نہیں اس کو بہت سے طریقہ کار سے اس بہتر بھی جو ہے اس کو بنایا جا سکتا ہے مزید، کہ لوگ بجائے اس کے اس کے اوپر کوئی دوڑنا اور وہ کہ آرام سے چلتے ہوئے بھی پر وقار انداز میں، تو پھر کسی کو کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں ہوئی. تو بہرحال نتیجہ گیری کے طور پر یہاں پر اس بات کو ہم ختم کریں گے کہ اتنے بڑے علماء اور مراجع آپ نے دیکھا کہ دونوں طرف بہرحال موجود ہیں. جو حرمت کے قائل ہیں ان کی بھی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، ان کے فتاوے کا بھی احترام ہے. جو لوگ قائل ہیں اس کے اور جنہوں نے جواز اور استحباب کے فتوے دیے ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں. تو اب ہم مقلدین جو ہیں آج کل یہ کرنے لگے ہیں، جیسے ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ پہلے لوگ آپس میں مرغے لڑایا کرتے تھے، آج کل علماء کو لڑواتے ہیں، مراجع کی آپس میں لڑائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے فتاوے کے اندر کوئی ان کا فیوریٹ ہے، کوئی ان کا فیوریٹ ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں کرنا، یہ بالکل اس کے اندر جائز نہیں ہے. یہ اختلاف ہوگا، افتراق ہوگا، اور اس کا حل فقط اور فقط یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے اپنے مراجع کے مطابق جو عمل کرے اور ان کے فتوے کے مطابق چلے. اور افراط و تفرید اگر کسی جگہ پر کچھ جگہوں کے اوپر کچھ مراسم کے سلسلے میں ہے تو اس کے اندر علماء آگے بڑھیں اور بڑی حکمت کے ساتھ. اگر مثلا صرف یہ کریں گے کہ جناب لوگوں کو صرف یہ کہیں گے کہ تم جاہل ہو، وحشی ہو، گنوار ہو اور تمہیں دین کا وہ نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو گالیاں وغیرہ دینا، تو اس سے مسائل اور اختلاف بہت زیادہ بڑھے گا. اور وہ افراد جو کہ ان مراسم کو دین کے لیے توہین کا سبب سمجھتے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ جب اتنا ہنگامے اور جھگڑے ہوں گے جس سے باطل کا سارا مقصد پورا ہوگا، آپس میں دشمنیاں ہونے لگیں. الگ سے ہم نے فتاوے اور استفتاء تک علماء سے کیے جس میں انہوں نے کہا ہے، یعنی باقاعدہ سوال ہی پوچھا کہ خاندانوں میں رشتہ دار آپس کے اندر لڑنے جھگڑنے لگے اور آپس میں بات چیت بند کر دی ہے انہوں نے. یہ اس سے بھی بڑھ کر نقصان ہے. اس رسم اعضاء سے فی الحال اتنا کوئی نقصان نہیں ہو رہا جتنا آپس کے اختلاف اور جھگڑوں سے اور آپس میں داخلی طور پر جو انتشار ہوگا اس سے جو نقصان ہوگا. تو بہرحال ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ بہت سی چیزیں اس میں بہت سخت اور اس انداز کی بھی آ گئیں،
لیکن ہر شخص اگر اپنے مرضی کے مطابق عمل کرے گا تو انشاءاللہ کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں ہوگا. اور صحیح طور پر مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے, علمی بنیادوں پر سمجھنے کی ضرورت ہے, صرف جذباتی آنکھ سے یا فقط غیروں کی آنکھ سے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں آپ کے اپنے مذہب اور قوم اور ملت کے اعتبار سے بھی فائدے مند ہیں, ان کا بھی آپ کو دماغ میں رکھنا ہے, لیکن اصلاً وہی ہے کہ اپنے مرضی کے فتوے پر عمل کرنا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.